دسو ظہیر الدین بابر دی قبر تے کی گزری ہونی، او دی روح کتنی مسترب ہوئی ہونی۔ رانا سانگا نال او دا مقابلہ ہویا سی ہندو نال، او دی 80,000 فوج سی تے ظہیر الدین بابر کول 10,000 فوج سی۔ 10,000 تے 80,000 دا کی مقابلہ۔ ظہیر الدین بابر این جدو کھڑا ہویا نا گھوڑے تے تلوار لے کے تے اپنی فوج نو کہنے لگا تھوڑی دیر کے بعد اب سب ہم شہید ہو جائیں گے۔ ظاہر 80,000 تے 10,000 دا کی مقابلہ سی۔ انہیں دیکھا کہ فوج دا جناب جڑا وہ ایسی نہ سوچ وہ بڑی نیچے چلی گئی۔ اس کو کہتے ہیں کردار، اور اس کو کہتے ہیں الامام الجنہ۔ حضور نے فرمایا امام ڈھال ہوتا ہے، یقاتل بہ، اس کی قیادت میں لڑا جاتا ہے، امام ڈھال ہوتا ہے۔ جب ظہیر الدین بابر ویکھیا میری فوج جڑی وہ بالکل بزدل ہونے لگی، پھر تلوار لہرا کے انہوں نے کی تھی، انہیں کہا جب مرنا ہی ہے تو ذرا شان سے مرنا ہے۔ 10,000 بندے نے علامہ 80,000 نو شکست دے دیتی۔ بابری مسجد مندر دی جگہ نہیں بنی، انہوں نے جڑا وہ رانا سانگا والا درد ہے نا وہ صدیاں بعد بھی نہیں بھولیا۔ انہوں نے کہا اس دی نا دی مسجد ہے، انہوں گراؤ تے تھے مندر بناؤ تاکہ ظہیر الدین بابر کو اسی اینٹ بدلہ لویے۔ ایتھے اے جے نالائق لوگ آ رہے ہیں جڑے مندراں دی تعمیر واسطے منصوبے بنا رہے ہیں کہ اسی مندر پاکستان سارے پرانے تعمیر کر رہے ہیں، تسی کی کرنا ہے مینوں یہ دسو؟ ساڑی چگلیاں کرنی آن تسی پیچھے بیٹھ کے مولانا صاحب اینج گلاں کر دیں، مولانا صاحب بڑی ڈاڈیاں گلاں، دسو کیڑیاں میں ڈاڈیاں گلاں کرنا؟ میں تو اتنا ہی کہندا کہ او رنجیت سنگھ شیر پنجاب نہیں، اور داتا علی اجمیری شیر پنجاب ہے، میں سلطان الہند شیر پنجاب ہے۔ کیوں جی؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی شیر ہند ہے، محبوب الہی شیر ہند ہے، نور الدین زنگی شیر ہند ہے، کیوں جی؟ شہاب الدین محمد غوری شیر ہند ہے، التمش شیر ہند ہے، علاء الدین خلجی شیر ہند ہے، سلطان ٹیپو شہید شیر ہند ہے، شیر شاہ سوری شیر ہند ہے۔ سب تو بڑا مندر اربن نے بنوا دیتا۔ تے تسی ایتھے جدوں شیر پنجاب بن گیا تے اسی ایتھے آواز کریں گے تسی کیوں مندر بنایا؟ تے وہ کہن گے تسی سکھاں نو شیر پنجاب بنا چھڈیا، ساڈے نال کی احتجاج کردے ہو؟ تسی بھی تے ایہو جہی آؤ، ایتھے چیزاں اسی نہیں بنن دینیاں۔ سمجھ آئی؟ ایتھے جڑے مخبر بیٹھے میں لاہور بھی یہ گل کر رہا کہ اس نو مجسمہ فوراً ہٹاؤ۔ ہاں اسی نہیں کہندے داتا صاحب دا لاؤ، مجسمے نو رہن دیو، لیکن اتھے ایک تلوار لا دیو جتھے لکھو محمد عربی دے غلامہ، اے تلوار لے کے برے صغیر جائے۔ کیوں جی؟ باز آ جاؤ ان حرکتوں تو، یا پھر ساڑی زندگی کوئی میں نہیں مانا رکھتی کہ اسی شیر پنجاب دے تھلے لکھے ہوئے تے اتھے ساڑے بچے جا کے قلعے وچ ویکھن کے جناب اے شیر پنجاب ہے، جنہیں گورنر عبدالصمد دی دھی شرف النساء جڑا قرآن رکھ کے تے نال تلوار رکھ کے پڑھ دی ہوندی سی قرآن، تے او دی ماں کہنے لگی دھی اے تو کی کرنی قرآن تے پڑھ دی والا تلوار کیوں رکھ دی؟ اقبال کہندا او شرف النساء گورنر عبدالصمد دی بیٹی، او کہنے لگی ماں تینو پتہ نہیں این تو قوت حافظ یک دیگرن اور کائنات زندگی را محورن، مومنا را تیغ با قرآن بس است اور تربت مارا ہمی سامان بس است، خالصہ شمشیر و قرآن را ببرد اندران کشور مسلمانی بمرد۔ اقبال کو پوچھ لینا سی رنجیت سنگھ کانے نے کی کیتا جدو قبضہ کیتا انہیں پنجاب تو انہیں جا کے مسلمانہ دی دھی دی قبر کھولی، شرف النساء دی قبر کھولی۔ اقبال یہی تو گل کی خالصہ شمشیر و قرآن را ببرد اندران کشور مسلمانی بمرد، انہیں جا کے مسلمانہ دی دھی دی قبر کھولی، نالے قرآن اقبال کہندا چک لے، نالے تلوار چک لئی۔ کہنے لگا اس دن پھر مسلمانی مر گئی سی، اس دن پھر مسلمانی ختم ہو گئی سی جڑے اپنی دھی دی قبر دی حفاظت بھی نہ کر سکتے۔ توجہ جی میں گل تسی کی چاہندے ہو پھر کہ تھے رنجیت سنگھ دے پھر تھے دور آمن، ظہیر الدین بابر چھٹی ہو جائے، علاء الدین خلجی چلے جان برے صغیر چو، التمشری چلے جان جنہ دیاں جناب سنتا بھی پہلیاں قضا نہ ہوئیاں، اثر دیاں تے شاہ دیاں، ایڈے وڈے وڈے شیر شاہ سوری دے دور پتہ ہے کابل تو ایک زنانی ہیں سونے دا تھاڑ لے کے چلدی سی کابل کلیاں انج رکھ کے کہ دہلی تک کسی چور دی جرت نہیں سی کوئی میلی اکھوں نو ویکھے۔ کیا سارے شیر ساڑے مک گئے، انہاں دی کوئی تذکرے نہیں ایسا کرنے تے مڑ کے رنجیت سنگھ کانے دیا نہ گلاں کرنیاں، پھر سکھاں دی مڑی نو مدینے نہ تشبیہ دینی، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، خاک طیبہ اقبال تو دس ہے مدینہ پاک دی مٹی دی کی قیمت ہے، کہندا خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست، اے خن کے شہرے کے آنجا دل برست۔ کیا تسی کہتے کی اوڑ لگ پیا؟ تسی ساڑے نال کھڑے ہو وہ جتھے بھی بیٹھو ورنہ کیا اب حضور کا دین آئے گا، بس کوئی مرے کوئی جیوے، تسائے 72 سال ہی تو دن گسائے، کیوں جی؟
ساڑھے پاسے داندا نہیں نہ بندے او چھوڑ دے گھا کھان واسطے کیوں جی راکھویں داندا دے دند گھسویں نے نا بھائی کپ کے پاؤ جوار باجرہ موٹ بھی نال مونگ پھلی بھی ساری چیزاں داندا راکھویں بن کے پاؤ میرے والد صاحب خود جو دھپاں تے جا کے کپڑ میں میں کہ جناب اساں داندیاں کھول دیو آپ پہ چرسی تسی اے بادشاہ آدمی ہو کہنے لگا افضا تینوں نہیں پتا راکھویں دے دند گھسویں نے سمجھ آئی اساں راکھویں نہیں چھوڑے نا تے تساں دند گھسائے 72 سال غیراں دے نعرے لا لا کے انہاں دنداں نو دوبارہ لاؤ پان ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں لبیک یا رسول اللہ دے ذریعے انہاں نو لاؤ پان اقبال کہندا شیر بیدار از فسون میش خفت انحطاط خیشرا تہذیب گفت اقبال کہندا ایک بندہ قریب تو گزرے تے شیر پہ گھا کھاوے انہیں کہا شیرہ تینوں کی ہویا اور شیرہ بھی کدی گھا کھا دین انہیں کہا یار ایک بھیڑ ملی سی تو اس بھیڑ نے میں نے جناب بڑی ڈاڑے ڈرایا کہ اللہ آپ ہمارا گوشت کھاتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے تو میں نے اس بھیڑ نے ڈرا دیتا میں کیا پھر ان کی کریے وہ بھیڑ کہنی گھا کھایا کرو وہ بندہ کوئی علامہ ابو ذر جیسی انہیں کہا جلیا شیران دی فطرت دے خلاف کام کر رہا یا شیر کلوانا چھڑ تو یا تے بھیڑا میں نہ چار او شیر نو غیرت آئی انہیں چھاڑ ماری بھیڑ نو جایا چک دان تے بیٹھا گھسا اور جب چک پایا تو چک تو پیا کوئی نہیں انہیں کیا شیعہ انہیں کیا انحطاط خیشرا تہذیب گفت انہیں کہا مولانا ابو ذر صاحب تسی اپنے مدرسے جاؤ اب وقت کا تقاضا یہی ہے کہ شیر بھی گھاس کھائے ہاں سمجھ آئی انحطاط توجہ جی اب کیوں جی ساڑھے وڈے جڑا نا تیل مطلب ڈنگرا ہونا جڑا تو انہوں پتہ ہے نا دندہ میں چونہ دے پھاس جاندہ ہے کوڑا تیل لاندے بڑے نال ہونا چوپڑ دے پھر وچوں باہر کٹ دے 8 دن تیل لاندے پھر دان تکڑا ہو جاندہ دند پھر دے بڑے مضبوط ہو جاندہ پتہ ہے نا تیلے نہ چوپڑ دے کوڑے تیلے نہ ہاں جی ہونے نا نکے جاگتا نو کی پتہ ہے گل میں کی کر رہے ہاں جی سمجھ آئے کیوں جی اے اپنے دندہ نو چوپڑو لبیک دے نعرے نہ آنا انس بن مالک قال کان رسول اللہ میں ان گل میلاد شریف تے کر کے مکان لگا تسی انجاون جم کے بیٹھنا ہے پھر اے نہیں کہ میں ان گل کی تھی تسی جناب جتیاں میریاں کتھے نو میری چادر کتھے رہ گئی اور گڈی کیڑے پاسے کھڑی گڈی بھی تھی کھڑی جتیاں بھی اتھی پئیاں جتے تسا رکھیا اے ہن توجہ نال سننی گل مطلب تسی جے ٹر پینا ہے تو پھر میں گل نہیں سنانا بیٹھنا ہے کہ ٹرنا ہے اب پکی گل ہے لو جی آنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس حضور سب تو بڑے سونے حضور جا سخی کائنات کوئی نہیں تے رسول اللہ جا بہادر کوئی نہیں کائنات پہلا لفظ احسن الناس حضور سب تو سونے ہون امام حسن کو سنو کی فرماندے میرے نانا جان کیوں جا سونے سے تاکہ پھر بعد حضرت صاحب میں نے یہ نہ فرمان بھی تو میلاد تو بیان کوئی نہیں کیتا جی جی اے ہن نال کئی وچ بیچارے کئی بیٹھے ہونے کیوں جی سرکار کی آمد سرکار کی آمد مرحبا شیرو این کر کے نعرہ لاؤ سرکار کی آمد اے سبحان اللہ اے نعرہ لا دے بندہ عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سالت خالی ہند بن ابی حالا وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا اشتہی ان یصف لی منہا تعلق بی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلال وجو تلال القمر لیلت البدر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم الحامت رجل الشعر ان فرقت حقیقت فرقها والا فلا يجاوز شعره شحمت اذنه اذ هو وفره اظهر اللون واسع الجبین ازج الحواجب سوابغا من غیر قرن بینهما عرق يدر الغضب اقن العرنین له نور يحسبه من لم يتعمل وشم قص اللحیا سال الخدین دلی الفم مفلج الاسنان دقیق المسربت کان عنقه جید دمید فی صفاء الفدا معتدل الخلق بادن متماسک سواء البطن والصدر عرید الصدر بعید ما بین منکبین ضخم القراد
احادیث انور المتجرد موصول ما بین اللبۃ والسرۃ بشار یجری کالخط عاری الثدیین والبطن مما سوا ذلك شعر الذراعین والمنکبین وعال الصدر طویل الزندین رحب الراحة شسن الکفین والقدمین سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان الاخمسین مسیح القدمین ینبو عنہم الماء اذا زال زال کلا یخطو تکیفا ویمشی ہونا ذریع المشیت اذا مشا کانما ینحط من سبب واذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظروا الى الارض اکثر من نظری الى السماء جل نظر الملاحظت یسوق اصحابہ یبدو ملکی اللہ تعالیٰ تو آنو تے مینو حضور دی محبت عطا فرمائے کا کان بند کر دے زندگی سننی نہیں انہاں کہ یار دی گل سنا ملان لمے پینڈ اے نہیں کرنے اس واسطے بالکل بند کر کے رکھنے بس ساڑھا ایک کوئی منشور ہے جڑا کہے جناب تھوڑے پنڈ دی سڑک بن گئی انہیں کہو ساڑھے پیو دادے بغیر سڑکاں تو ہی ٹر دے رہے اس تو جان بن جی کیوں جی اے ہون تو ویسے ہی کچھ شاید نہیں رہی ہے نا تسی نہیں کھادا پاندے ادھر تھوڑی مہربانی کھادا نہ پایا کرو اے بکریاں دے جناب پایا کرو کی کہندے ہیں ساڑھے پاسے ہاں پایا کرو اے زبانہ دے ذائقے مک گئے ساری پلاسٹک دیاں چیزاں آج کل کھیرا کھان نہ کے مطلب ہے کھیرا تو کھان دین اگ جل رہی ہوئے کھاڑے ویچ اندر جا کے آج کل ویسے اتنی ٹھنڈ ہے کھیرا کھا کے بندے نے میدہ سکڑنا ہے کہ کھولنا ہے ہر شاید اللہ تعالیٰ نے موسم پیدا کیتا ہے اس موسم میں کھیرے ہونے اس موسم میں نیمبو ہونے اس موسم میں مالٹے ہونے ایسے جناب ہون انگور دا کی مطلب ہے ہون بھی انگور بھی کی جا رہے اے ساریاں چیزاں تباہی بربادی دیاں وہ خالق مالک نے جڑی تواڈے موسم واسطے جڑی چیز بنائی نا وہ بہتر جاندا کہ تواڈے واسطے کیڑی شے مفید ہے ہاں یہ ساری مصنوعی چیزاں کو جان چھڑاؤ تے بالکل اپنے گھر دیاں چیزاں کھاؤ تے گھر وچ باویں چٹنی کٹ کے کھاؤ تے بازار دیاں چیزاں کو جان چھڑاؤ قرآن مجید دی تلاوت کرو ہزاراں لکھاں بیماریاں قرآن مجید دی تلاوت بندے نو بیماریاں تو بچان دی تسی ویکھ کے جدی نظر کمزور ہے ویکھ کے 4 دن پڑھے قرآن نے تیز نہ ہوئی فقیر نو نہ پلو کیوں جی مفت نسخے جناب 5 ٹائم مسواک کرو نظر تیز نہ ہوئے میدہ صحیح نہ ہوئے مالک خادم نو نہ پلو اپنے آپ نو بدلو قرآن دی تلاوت کرو اپنے بچے نو قرآن مجید سکھاؤ حضور دا میں جڑا پڑھی نا حدیث پاک شمائل ترمذی لے کے او مولانا تے حدیث پڑھ چھڈی اچھا رسول اللہ دا مبارک چہرہ ہو جیسی حضور دیاں مبارک پلکاں ہو جیاں سن حضور دے مبارک ابرو ہو جے سن رسول اللہ دیاں مبارک زلفاں ہو جیاں سن حضور دے مبارک دندان ہو جے سن وہ گل ہے لب ہے وہ گل ہے لب ہے نازک ان کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں 1400 سال حضور دے لب آئے مبارک دے بارے کسی نے جی گل نہیں کہتی جڑی امام احمد رضا نے کی تھی عشق و محبت اعلی حضرت انکار کر شے وہ کبن تاکہ درد بڑا دور تک جاوے عشق و محبت رخ دن ہے یا میرے سما رخ دن ہے یا میرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اے نا حدیثاں دا ترجمہ پیر میر علی شاہ صاحب بولے الطیف سرا من طلعته والشذو بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں دو ابرو قوس مثال دسن جتو نوکے میاد تیر چھٹن لباں سرخا کھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانوں سب بنیاں اے صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں قبلہ کاری صاحب میں نے بلایا تسی اتنے مشکلات نال آئے ہو تسا لکھا روپے خرچ کیتے اپنے پیٹرول تے لوگ آئے کوئی کسی نو جناب پیسے نہیں بھیجے گئے میں بھی آ گیا کتا پاک رسول اللہ دا تسی بھی آ گئے مقصد کے وے اہا صورت انشاءاللہ پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر
قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں. توجہ جی بات سنو بات توجہ. اللہ دے بندے ہو واللہ اور کوئی مقصد کوئی نہیں, اتنا ہی مقصد ہے حضور نال انج پیار کرو کہ قیامت والے دن حضور خود فرمان, او فلانا کدھر گیا انہوں بلا, او فلانا کدھر گیا میری خاطر انہیں بڑے دکھ جھلے, انہیں بڑی تکلیفاں جھلیاں, اور میری بارے تو گل سنی نہیں انہیں ساری زندگی, وہ دے کان بند رہے ساری کان بند کر دے. حضور دی شان کوئی بیان کرے انہیں کہا مولانا اور دسو یار کمل, اور دس اور گل کرے انہیں کہا مولوی چپ, اے گل اے ناموس رسالت بے شک. ہاں جی چپ کر, حضور دی شان تو مولوی پہ 5 فٹ تو تیرے تو بدبو آندی منوسا, تے جنہ تے پیشاب مبارک بھی خوشبو آندی تو انہاں دے بارے گلاں کرنا. نہیں کتا پاگل شیر تے اے بیٹھے نہیں, میں تے میرا تعارف ایک ہوئی ہے, اے میرے کو تسی کھسنا چاہندے, ہاں اے ہی تعارف. لوگاں کہنا ہے اپنی ذات واسطے لگیا, جدو اپنی ذات دی نفی کرتے ہو کم ہوندا ہی تاں. توجہ ہاں جی ایک کوئی گل ہے, لیکن کتا غیرت مند ہے ضرور. کدی کسی دے دروازے تو بوٹی کھان نہیں گیا, وہ تو لگیڑ کتا ہوندا جڑا ہر جگہ جا کے بوٹی کھاوے جتوں گردا چلا جاوے. ہاں مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم, کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. ہاں سوں نہیں مند, سوں والی گل ہو رہے, کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد, اور ذہن خالی ہی رہا کاسا سائل کی طرح. کیوں جی میں تو سمجھ نہیں آئی جی آج تک حضور دی شان پڑھی ہوئے تو بندہ کسی پیچھے لگ پوے, انج نہیں ہو سکتا. یا انہیں سمجھا ہی کوئی نہیں, پھر یا انہیں مقام رسول سمجھا ہی کوئی نہیں. کیوں جی 70 زخم لگے ہوئے پھر بھی حضور دا خیال. میں ایک نوی گل کاری صاحب پڑھی ہوئی میں دس جاؤں. حضرت ابو دجانہ میدان عہد اتنا حضور تین جھک گئے سے. شاہ جی یہ نوی میں پڑھی تاں بیان کرن لگا. ابو دجانہ دا واقعہ تک پہلی میں کئی بار, ہر تیر اپنے جسم تے لے رہے سے لیکن لم یتحرک. صحابہ کہندے جدو سارے کافراں دے تیر مک گئے نا, تے ابو دجانہ جدو حضور تے جھکے جدو سدھے ہوئے نا تے ٹرے, تے کل کنفس ایسے ویکھی کنڈے والی, کہندے سے دی طرح لگ رہے سن جس طرح سے تے کنڈے ہی کنڈے ہوندے ہیں, ناموس رسالت دے محافظ دے جسم تے تیر ہی تیر سن. ایک تیر بھی یار حضور دی خاطر نہ کھادا ہوئے تے عاشق رسول کیڑی گل دا ہے. کل کنفس شاہ جی بندہ پاگل ہو جاندا, کل کنفس ایک یعنی جسم تے کنڈے ہی کنڈے نظر آ رہے سے, تیر ہی تیر نظر آ رہے. لیکن لم یتحرک اے بھی نہیں کہ او ایتھے لگ گیا ہن او ایتھے بھی پے گیا, نہ گل ہی وچ ہو رہی. ہاں جی بس اتنی بات ہے یار, اساں کی دین دی خاطر کیتا یار. اٹھو بس کرو, بڑی ہو گئی ہن حضور دے دین دی گل کرنی اساں. وہ یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا, بس کوئی قسم. میں جنا اے تے علماء اہل سنت تے حضور دیاں بلبلان, انہاں دے بارے میں گل نہیں کر رہا, انہاں بدبودار مولویاں دی طرح کر رہا جنہاں دے دندت ایو جی پیلک. تے اعلی حضرت بریل پیر میر علی شاہ صاحب تے نے کیا نا ادن دے موتیاں حضور دے دند, اعلی حضرت تشبیہ دتی اسنا دی طرح. اعلی حضرت بریلوی نے پیر میر علی شاہ صاحب نو کیا حضور اجازت ہوے تے میں اگلی گل نہ کراں, آبے دورے دنداں سے ادن ڈوب گیا. اعلی حضرت بریلوی کہندے نے جانے میں عرض کیتی جناب ادن تے موتیاں جدو رسول اللہ دے دند مبارک ویکھے تے منہ چھپا کے نس پے, انہاں کہ اسی کتھے تے حضور دے مبارک دند کتھے. ایڈی ایڈی پیڑک دنداں تے چڑھی ہوئے جی, انچیاں ٹیپاں لے کے مولوی ممبراں تے بیٹھن. حضور یہ نہیں جانتے تھے تو وہ نہیں جانتے تھے. ملا ملوانا کون ہوتا ہے؟ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم, تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے, اے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم, یسرہ روے لا مکان کی گلی ہے. نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسنی, اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے, اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ. او جڑے جیل سن جس کمرے میں سی نا ایڈے ایڈے موٹے لال بیگ سن. ہاں جی ہر مصیبت انہاں نال ہی ٹلی نا, ایڈے ایڈے لال بیگ جتنے پتہ نہیں کتنا عرصہ ہوا کہ قیدی رکھے ہی نہیں نا, میں نے اتنے جا کے رکھ دیتا بھائی یہ راتی چیخ پوے گا, اوہ لال بیگ آ گئے. میں جب راتی سون لگا نا تو میں انہاں لال بیگ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسنی,
اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے او میں ایڈے ایڈے لال بے ویکھے میں کر میں تو راتی ستا تے نہ تے میرے منہ تے باویں کان چ وڑ جان سارے سر تے چاڑان میں انہاں لال بیگا نو کیا میں آکھا جان دے آؤ میں کیوں آیا اندر توجہ جی صحابہ نو شیراں نو کہہ سکدے سن مولوی خادم تے لال بیگا نال ہی گل کر سکدے ایڈی ایڈی پیڑک دنداں تے چڑھی ہوئے ہے جی تے جی انچیاں ٹیپاں لے کے مولوی ممبراں تے بیٹھن حضور یہ نہیں جانتے تھے تو وہ نہیں جانتے تھے ملا ملوانا کون ہوتا ہے تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے اے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم یسرہ روے لا مکان کی گلی ہے نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسنی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ او جڑے جیل سن جس کمرے میں سی نا ایڈے ایڈے موٹے لال بیگ سن ہاں جی ہر مصیبت انہاں نال ہی ٹلی نا ایڈے ایڈے لال بیگ جتنے پتہ نہیں کتنا عرصہ ہوا کہ قیدی رکھے ہی نہیں نا میں نے اتھے جا کے رکھ دیتا بھائی یہ راتی چیخ پوے گا اوہ لال بیگ آ گئے میں جب راتی سون لگا نا تو میں انہاں لال بیگ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسنی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے او میں ایڈے ایڈے لال بیگ ویکھے میں کر میں تو راتی ستا تے نا تے میرے منہ تے باویں کان چ وڑ جان سارے سر تے چاڑان میں انہاں لال بیگا نو کیا میں آکھا جان دے آؤ میں کیوں آیا اندر توجہ جی صحابہ نو شیراں نو کہہ سکدے سن مولوی خادم تے لال بیگا نال ہی گل کر سکدے ایڈی ایڈی پیڑک دنداں تے چڑھی ہوئے ہے جی تے جی انچیاں ٹیپاں لے کے مولوی ممبراں تے بیٹھن حضور یہ نہیں جانتے تھے تو وہ نہیں جانتے تھے ملا ملوانا کون ہوتا ہے تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے اے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم یسرہ روے لا مکان کی گلی ہے نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسنی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ او جڑے جیل سن جس کمرے میں سی نا ایڈے ایڈے موٹے لال بیگ سن ہاں جی ہر مصیبت انہاں نال ہی ٹلی نا ایڈے ایڈے لال بیگ جتنے پتہ نہیں کتنا عرصہ ہوا کہ قیدی رکھے ہی نہیں نا میں نے اتھے جا کے رکھ دیتا بھائی یہ راتی چیخ پوے گا اوہ لال بیگ آ گئے میں جب راتی سون لگا نا تو میں انہاں لال بیگ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسنی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے او میں ایڈے ایڈے لال بیگ ویکھے میں کر میں تو راتی ستا تے نا تے میرے منہ تے باویں کان چ وڑ جان سارے سر تے چاڑان میں انہاں لال بیگا نو کیا میں آکھا جان دے آؤ میں کیوں آیا اندر توجہ جی صحابہ نو شیراں نو کہہ سکدے سن مولوی خادم تے لال بیگا نال ہی گل کر سکدے ایڈی ایڈی پیڑک دنداں تے چڑھی ہوئے ہے جی تے جی انچیاں ٹیپاں لے کے مولوی ممبراں تے بیٹھن حضور یہ نہیں جانتے تھے تو وہ نہیں جانتے تھے ملا ملوانا کون ہوتا ہے تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے اے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم یسرہ روے لا مکان کی گلی ہے نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسنی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ او جڑے جیل سن جس کمرے میں سی نا ایڈے ایڈے موٹے لال بیگ سن ہاں جی ہر مصیبت انہاں نال ہی ٹلی نا ایڈے ایڈے لال بیگ جتنے پتہ نہیں کتنا عرصہ ہوا کہ قیدی رکھے ہی نہیں نا میں نے اتھے جا کے رکھ دیتا بھائی یہ راتی چیخ پوے گا اوہ لال بیگ آ گئے میں جب راتی سون لگا نا تو میں انہاں لال بیگ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسنی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے او میں ایڈے ایڈے لال بیگ ویکھے میں کر میں تو راتی ستا تے نا تے میرے منہ تے باویں کان چ وڑ جان سارے سر تے چاڑان میں انہاں لال بیگا نو کیا میں آکھا جان دے آؤ میں کیوں آیا اندر توجہ جی صحابہ نو شیراں نو کہہ سکدے سن مولوی خادم تے لال بیگا نال ہی گل کر سکدے ایڈی ایڈی پیڑک دنداں تے چڑھی ہوئے ہے جی تے جی انچیاں ٹیپاں لے کے مولوی ممبراں تے بیٹھن حضور یہ نہیں جانتے تھے تو وہ نہیں جانتے تھے ملا ملوانا کون ہوتا ہے تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے اے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم یسرہ روے لا مکان کی گلی ہے نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسنی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ او جڑے
जेल सन जिस कमरे मैं सी ना एडे एडे मोटे लाल बेग सर दसो ज़हीरुद्दीन बाबर दी कबर ते की गुजरी होनी, ओदी रूह कितनी मुस्तरिब होई होनी। राणा सांगा नाल ओदा मुकाबला होया सी हिंदू नाल, ओदी 80,000 फौज सी ते ज़हीरुद्दीन बाबर कोल 10,000 फौज सी। 10,000 ते 80,000 दा की मुकाबला। ज़हीरुद्दीन बाबर इंज जदों खड़ा होया ना घोड़े ते तलवार लेके ते अपनी फौज नूं कहण लगा थोड़ी देर के बाद अब सब हम शहीद हो जाएंगे। जाहिर 80,000 ते 10,000 दा की मुकाबला सी। उन्हें देखा कि फौज दा जनाब जड़ा वो ऐसी ना सोच वो बड़ी नीचे चली गई। इसको कहते हैं किरदार और इसको कहते हैं अल इमाम जुन्ना। हुजूर ने फरमाया इमाम ढाल होता है, युकातलु बिही, उसकी क़यादत में लड़ा जाता है। इमाम ढाल होता है। जब ज़हीरुद्दीन बाबर वेख्या मेरी फौज जड़ी वो बिल्कुल बोझदिल होने लगी, फिर तलवार लहरा के इंज उन्हें की थी। उन्हें कहा जब मरना ही है तो जरा शान से मरना। 10,000 बंदे ने अलामा 80,000 नू शिकस्त दे दी। बाबरी मस्जिद मंदिर दी जगह नहीं बनी, उन्होंने जेड़ा वो राणा सांगा वाला दर्द है ना वो सदियां बाद भी नहीं भुलिया। उन्हें क्या इसकी ना दी मस्जिद है, इनू गिराओ ते इत्थे मंदिर बनाओ ताकि ज़हीरुद्दीन बाबर को असीं इंज बदला लवीए। इत्थे ऐ जे नालायक लोग आ रहे हैं जेड़े मंदिरां दी तामीर वास्ते मंसूबे बना रहे हैं कि असीं मंदिर पाकिस्तान सारे पुराने तामीर कर रहे हैं। तुसीं की करना है मैनू ये दसो। साड़ी चुगलियां करनियां तुसीं पिछे बह के मौलाना साहब इंज गल्लां करदे हैं, मौलाना साहब बड़ियां डाडियां गल्लां। दसो किहड़ियां मैं डाडियां गल्लां करना। मैं तो इतना ही कहदा कि ओ रणजीत सिंह शेरे पंजाब नहीं और दाता अली अजमेरी शेरे पंजाब है, मैं सुल्तानुल हिंद शेरे पंजाब है। क्यों जी? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी शेरे हिंद है, महबूबे इलाही शेरे हिंद है, नूरुद्दीन जंगी शेरे हिंद है, क्यों जी? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी शेरे हिंद है, इल्तमश शेरे हिंद है, अलाउद्दीन खिलजी शेरे हिंद है, सुल्तान टीपू शहीद शेरे हिंद है, शेर शाह सूरी शेरे हिंद है। सब तो वड्डा मंदिर अरबर ने बनवा दिता। ते तुसी इत्थे जदों शेरे पंजाब बन गया ते असीं इत्थे आवाज करांगे तुसी क्यों मंदिर बनाया, ते वो कहणगे तुसी सिखां नूं शेरे पंजाब बना छड्या। साडे नाल की इतजाज करदे हो? तुसी भी ते इहो जिही आओ। इत्थे चीज़ां असीं नहीं बनन देणियां। समझ आई? इत्थे जेड़े मुखबिर बैठे मैं लाहौर भी ये गल कर रहा कि इस ना मुजस्मा फौरन हटाओ। हाँ, असीं नहीं कहंदे दाता साहब दा लाओ, मुजस्मे नूं रहण दिओ, लेकिन उत्थे एक तलवार ला दिओ जिथे लिखो मुहम्मद अरबी दे गुलामा। ए तलवार लैके बर्रे सगीर जाए। क्यों जी? बाज आ जाओ इन हरकतों तो, या फिर साड़ी जिंदगी कोई नहीं माना रखती कि असी शेरे पंजाब उहदे थले लिखे होवे ते उत्थे साडे बच्चे जाके किले विच वेखन के जनाब है शेरे पंजाब है। जिन्हें गवर्नर अब्दुल समद दी धी शरफुन निसा जड़ा कुरान रख के ते नाल तलवार रख के पढ़दी होंदी सी कुरान, ते ओदी मां कहन लगी धी ऐ तू की करनी, कुरान ते पढ़दी वाला तलवार क्यों रखदी? इकबाल कहंदा ओ शरफुन निसा गवर्नर अब्दुल समद दी बेटी, ओ कहन लगी मां तैनू पता नहीं ईद कुव्वत हाफिज यकदी करन और कायनात जिंदगीरा महवरन मोमिनारा तेग बा कुरान बसस और तुरबत मारा हमी सामान बसस खालिसा शमशीर कुरान रा बबुर्द अंदरा किश्वरे मुसलमानी बमुर्द। इकबाल को पूछ लेना सी रणजीत सिंह काणे ने के कीता जदों कब्जा कीता उन्हें पंजाब विच, तो उन्हें जाके मुसलमाना दी धी दी कबर खोली, शरफुन निसा दी कबर खोली। इकबाल यही तो गल की खालिसा शमशीर कुरान रा बबुर्द अंदरा किश्वरे मुसलमानी बमुर्द। उन्हें जाके मुसलमाना दी धी दी कबर खोली, नाले कुरान इकबाल कहंदा चुक ले, नाले तलवार चुक लई। कहने लगा उस दिन फिर मुसलमानी मर गई सी, उस दिन फिर मुसलमानी खत्म हो गई सी जेड़े अपनी धी दी कबर दी हिफाजत भी न कर सकते। तवज्जो जी मैं गल तुसी की चाहते हो फिर इत्थे रणजीत सिंह दे फिर इत्थे दौर आवन, ज़हीरुद्दीन बाबर छुट्टी हो जाए, अलाउद्दीन खिलजी चले जान, बर्रे सगीर चो इल्तमशुरी चले जान, जिन्हां दियां जनाब सुनता भी पहलियां कज़ा न होइयां असर दियां ते शाह दियां। एडे वड्डे वड्डे शेर शाह सूरी दे दौर पता है काबुल तो एक जनानी इंज सोने दा थाल लैके चलदी सी काबुल कल्लिया इंज रख के ते दिल्ली तक किसी चोर दी जरूरत नहीं सी कोई मैली अखों नूं वेखे। क्या सारे शेर साडे मुक गए, इन्हां दी कोई तस्करे नहीं असां करने ते मुड़ के रणजीत सिंह काणे दियां ना गल्लां करनियां, फिर सिखां दी मड़ी नूं मदीने ना तशबीह देनी। हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले खाके तैबा। इकबाल तू दस मदीना पाक दी मट्टी दी की कीमत है? कहंदा खाके तैबा अज दो आलम खुश तरस ऐ खुन के शहरे के आंजा दिल बरस। क्या तुसी इत्थे की होण लग पिया? तुसी साडे नाल खड़े होवो जिथे भी बैठो, उन्हें क्या अब हुजूर का दीन आएगा बस।
کوئی مرے کوئی جیوے تساں 72 سال ہی تو دند گسائے کیوں جی ساڑھے پاسے دانداں نہیں نہ بندے اور چھوڑ دے گھا کھان واسطے کیوں جی رکھویں دانداں دے دند گھسویں نے نا بھائی کپ کے پاؤ جوار باجرہ موٹ بھی نال مونگ پھلی بھی ساری چیزاں دانداں رکھویں بن کے پاؤ میرے والد صاحب خود جو دھپاں تے جا کے کپڑ میں میں کہ جناب اساں داندیاں کھول دیو آپ پہ چرسی تسی اے بادشاہ آدمی ہو کہنے لگا افضا تینوں نہیں پتا رکھویں دے دند گھسویں نے سمجھ آئی اساں رکھویں نہیں چھوڑے نا تساں دند گسائے 72 سال غیراں دے نعرے لا لا کے انہاں دنداں نو دوبارہ لاؤ پان ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں لبیک یا رسول اللہ دے ذریعے انہاں نو لاؤ پان اقبال کہندا شیر بیدار از فسون میش خفت انحطاط خیشرا تہذیب گفت اقبال کہندا ایک بندہ قریب تو گزرے تے شیر پہ گھا کھاوے انہیں کہا شیرہ تینوں کی ہویا اور شیرہ بھی کدی گھا کھا دین انہیں کہا یار ایک بھیڑ ملی سی تو اس بھیڑ نے میں نے جناب بڑی ڈاڑے ڈرایا کہ اللہ آپ ہمارا گوشت کھاتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے تو میں نے اس بھیڑ نے ڈرا دیتا میں کیا پھر ان کی کریے وہ بھیڑ کہنی گھا کھایا کرو وہ بندہ کوئی علامہ ابو ذر جیسی انہیں کہا جلیا شیران دی فطرت دے خلاف کام کر رہا یا شیر کلوانا چھڑ تو یا تے بھیڑا میں نہ چار او شیر نو غیرت آئی انہیں چھاڑ ماری بھیڑ نو جایا چک دن تے بیٹھا گھسا اور جب چک پایا تو چک تو پیا کوئی نہیں انہیں کیا شیعوں نے کیا انحطاط خیشرا تہذیب گفت انہیں کہا مولانا ابو ذر صاحب تسی اپنے مدرسے جاؤ اب وقت کا تقاضا یہی ہے کہ شیر بھی گھاس کھائے ہاں سمجھ آئی انحطاط توجہ جی اب کیوں جی ساڑھے وڈے جڑا نا تیل مطلب ڈنگرا ہونا جڑا تو انہوں پتہ ہے نا دندہ میں چونہ دے پھاس جاندہ ہے تو پھر کوڑا تیل لاندے بڑے نال ہونا چوپڑ دے پھر وچوں باہر کٹ دے 8 دن تیل لاندے پھر دان تکڑا ہو جاندہ دند پھر دے بڑے مضبوط ہو جاندہ پتہ ہے نا تیلے نہ چوپڑ دے کوڑے تیلے نہ ہاں جی ہونے نا نکے جاگتا نو کی پتہ ہے گل میں کی کر رہے ہاں جی سمجھ آئے کیوں جی اے اپنے دندہ نو چوپڑو لبیک دے نعرے نہ آنا انس بن مالک قال کان رسول اللہ میں ان گل میلاد شریف تے کر کے مکان لگا تسی انجا ہن جم کے بیٹھنا ہے پھر اے نہیں کہ میں ان گل کیتی تھی تسی جناب جتیاں میریاں کتھے نو میری چادر کتھے رہ گئی اور گڈی کیڑے پاسے کھڑی گڈی بھی تھی کھڑی جتیاں بھی اتھی پیان جتے تسا رکھیا اے ہن توجہ نال سننی گل مطلب تسی جے ٹر پینا ہے تو پھر میں گل نہیں سنانا بیٹھنا ہے کہ ٹرنا ہے اب پکی گل ہے لو جی آنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس حضور سب تو بڑے سونے حضور جا سخی کائنات کوئی نہیں تے رسول اللہ جا بہادر کوئی نہیں کائنات پہلا لفظ احسن الناس حضور سب تو سونے ہون امام حسن کو سنو کی فرماندے میرے نانا جان کیوں جا سونے سے تاکہ پھر بعد حضرت صاحب میں نے یہ نہ فرمان بھی تو میلاد تو بیان کوئی نہیں کیتا جی جی اے اور نال کئی وچ بیچارے کئی بیٹھے ہونے کیوں جی سرکار کی آمد سرکار کی آمد مرحبا شیرو این کر کے نعرہ لاؤ سرکار کی آمد اے سبحان اللہ اے نعرہ لا دے بندہ عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سالت خالی ہند بن ابی حالا وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا اشتہی ان یصف لی منها تعلق بی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلال وجو تلال القمر لیلۃ البدر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم الحامت رجل الشعر ان فرقت حقیقت فرقها والا فلا يجاوز شعره شحمت اذنه اذ هو وفره اظهر اللون واسع الجبین ازج الحواجب صوابغا من غیر قرن بینهما عرق يدر الغضب اقن العرنین له نور يحسبه من لم يتعمل وشم قص اللحیا سال الخدین دلی الفم مفلج الاسنان دقیق المسربت کان عنقه جید دمید فی صفاء الفدا معتدل الخلق بادن متماسک سواء البطن والصدر عرید الصدر بعید ما بین منکبین ضخم القرادیس
انور المتجرد موصول ما بین اللبۃ والسرۃ بشار یجری کالخط عاری الثدیین والبطن مما سوا ذلك شعر الذراعین والمنکبین وعال الصدر طویل الزندین رحب الراحۃ شسن الکفین والقدمین سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان الاخمسین مسیح القدمین ینبو عنہم الماء اذا زال زال کلا یخطو تکیفا ویمشی ہونا ذریع المشیت اذا مشا کانما ینحط من سبب واذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظروا الى الارض اکثر من نظری الى السماء جل نظر الملاحظت یسوق اصحابہ یبدو ملکی اللہ تعالیٰ تو آنو تے مینو حضور دی محبت عطا فرمائے کہا کان بند کر دے زندگی سننی نہیں انہاں کہ یار دی گل سنا ملان لمے پینڈے اے نہیں کرنے اس واسطے بالکل بند کر کے رکھنے بس ساڑھا ایک کوئی منشور ہے جڑا کہے جناب تھوڑے پنڈ دی سڑک بن گئی انہیں کہو ساڑھے پیو دادے بغیر سڑکاں تو ہی ٹر دے رہے اس تو جان بن جی کیوں جی اے ہون تو ویسے ہی کچھ شاید نہیں رہی ہے تسی نہیں کھادا پاندے ادھر تھوڑی مہربانی کھادا نہ پایا کرو اے بکریاں دے جناب پایا کرو کی کہندے ہیں ساڑھے پاسے ہاں پایا کرو اے زبانہ دے ذائقے موقع ہے ساری پلاسٹک دیاں چیزاں آج کل کھیرا کھان نہ کیا مطلب ہے کھیرا تو کھان دین اگ جل رہی ہوئے کھاڑے ویچ اندر جا کے آج کل ویسے اتنی ٹھنڈ ہے کھیرا کھا کے بندے نے میدہ سکڑنا ہے کہ کھولنا ہے ہر شاید اللہ تعالیٰ نے موسم پیدا کیتا ہے اس موسم میں کھیرے ہونے اس موسم میں نیمبو ہونے اس موسم میں مالٹے ہونے ایسے جناب ہون انگور دا کی مطلب ہے ہون بھی انگور بھی کی جا رہے اے ساریاں چیزاں تباہی بربادی دیاں وہ خالق مالک نے جڑی تواڈے موسم واسطے جڑی چیز بنائی نا وہ بہتر جاندا کہ تواڈے واسطے کیڑی شے مفید ہے ہاں یہ ساری مصنوعی چیزاں کو جان چھڑاؤ تے بالکل اپنے گھر دیاں چیزاں کھاؤ تے گھر وچ باویں چٹنی کٹ کے کھاؤ تے بازار دیاں چیزاں کو جان چھڑاؤ قرآن مجید دی تلاوت کرو ہزاراں لکھاں بیماریاں قرآن مجید دی تلاوت بندے نو بیماریاں تو بچاندی تسی ویکھ کے جدی نظر کمزور ہے ویکھ کے 4 دن پڑھے قرآن نے تیز نہ ہوئی فقیر نو نہ پلو کیوں جی مفت نسخے جناب 5 ٹائم مسواک کرو نظر تیز نہ ہوئے میدہ صحیح نہ ہوئے مولی خادم نو نہ پلو اپنے آپ نو بدلو قرآن دی تلاوت کرو اپنے بچے نو قرآن مجید سکھاؤ حضور دا میں جڑا پڑھی نا حدیث پاک شمائل ترمذی لے کے او مولانا تے حدیث پڑھ چھڈی اچھا رسول اللہ دا مبارک چہرہ ہو جیسی حضور دیاں مبارک پلکاں ہو جیاں سن حضور دے مبارک ابرو ہو جے سن رسول اللہ دیاں مبارک زلفاں ہو جیاں سن حضور دے مبارک دندان ہو جے سن وہ گل ہے لب ہے وہ گل ہے لب ہے نازک ان کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں 1400 سال حضور دے لب آئے مبارک دے بارے کسی نے جی گل نہیں کہتی جڑی امام احمد رضا نے کی تھی عشق و محبت اعلی حضرت تو انکار کر شاعر و کبن تاکہ درد بڑا دور تک جاوے عشق و محبت رخ دن ہے یا میرے سما رخ دن ہے یا میرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اے نا حدیثاں دا ترجمہ پیر میر علی شاہ صاحب بولے الطیف سرا من طلعته والشذو بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں دو ابرو قوس مثال دسن جتو نوکے میاد تیر چھٹن لباں سرخا کھان کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانوں سب بنیاں اے صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں قبلہ کاری صاحب میں نے بلایا تسی اتنے مشکلات نال آئے ہو تسا لکھا روپے خرچ کیتے اپنے پیٹرول تے لوگ آئے کوئی کسی نو جناب پیسے نہیں بھیجے گئے میں بھی آ گیا کتا پاک رسول اللہ دا تسی بھی آ گئے مقصد کے وے اہا صورت انشاءاللہ پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر
قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں. توجہ جی بات سن بات توجہ. اللہ دے بندے ہو واللہ اور کوئی مقصد کوئی نہیں, اتنا ہی مقصد ہے حضور نال انج پیار کرو کہ قیامت والے دن حضور خود فرمان او فلانا کدھر گیا انہوں بلا, او فلانا کدھر گیا میری خاطر انہیں بڑے دکھ جھلے انہیں بڑی تکلیفاں جھلیاں اور میری بارے تو گل سنی نہیں انہیں ساری زندگی وہ دے کان بند رہے ساری کان بند کر دے حضور دی شان کوئی بیان کرے انہیں کہا مولانا اور دسو یار کمل اور دس اور گل کرے انہیں کہا مولوی چپ اے گل اے ناموس رسالت بے شک ہاں جی چپ کر حضور دی شان تو مولوی پہ 5 فٹ تو تیرے تو بدبو آندی منوسا تے جنہ تے پیشاب مبارک ہوئی خوشبو آندی تو انہاں دے بارے گل نہ کرنا. نہیں کتا پاگل شیر تے ہے بیٹھے نہیں میں تے میرا تعارف ایک ہوئی ہے اے میرے کو تسی کھسنا چاہندے ہاں اے ہی تعارف لوگاں کہنا ہے اپنی ذات واسطے لگیا جدو اپنی ذات دی نفی کرتے ہو کم ہوندا ہی تاں. توجہ یا رسول اللہ. ہاں جی ایک کوئی گل ہے لیکن کتا غیرت مند ہے ضرور کدی کسی دے دروازے تو بوٹی کھان نہیں گیا وہ تو لگیڑ کتا ہوندا جڑا ہر جگہ جا کے بوٹی کھاوے جتوں گھر چلا جاوے. ہاں مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. ہاں سوں نہیں بندہ سوں والی گل ہو رہے کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد اور ذہن خالی ہی رہا کاسا سائل کی طرح. کیوں جی میں تو سمجھ نہیں آئی جی آج تک حضور دی شان پڑھی ہوئے تو بندہ کسی پیچھے لگ پوے انج نہیں ہو سکتا یا انہیں سمجھا ہی کوئی نہیں پھر یا انہیں مقام رسول سمجھا ہی کوئی نہیں. کیوں جی 70 زخم لگے ہوئے پھر بھی حضور دا خیال. تو میں ایک نوی گل کاری صاحب پڑھی ہوئی میں دس جاؤں حضرت ابو دجانہ میدان عہد اتنا حضور تین جھک گئے سے شاہ جی یہ نوی میں پڑھی تاں بیان کرنے لگا. ابو دجانہ دا واقعہ تک پہلی میں کئی بار ہر تیر اپنے جسم تے لے رہے سے لیکن لم یتر صحابہ کہندے جدو سارے کافراں دے تیر مک گئے نا تے ابو دجانہ جدو حضور تے جھکے جدو سدھے ہوئے نا تے ٹرے تے کل کنفس ایسے ویکھی کنڈے والی کہندے سے دی طرح لگ رہے سن جس طرح سے تے کنڈے ہی کنڈے ہوندے ہیں ناموس رسالت دے محافظ دے جسم تے تیر ہی تیر سن. ایک تیر بھی یار حضور دی خاطر نہ کھادا ہوئے تے عاشق رسول کیڑی گل ہے. کل کنفس شاہ جی بندہ پاگل ہو جاندا کل کنفس ایک یعنی جسم تے کنڈے ہی کنڈے نظر آ رہے سے تیر ہی تیر نظر آ رہے لیکن لم یتحرک اے بھی نہیں کہ او ایتھے لگ گیا ہن او ایتھے بھی پے گیا نہ گل ہی وچ ہو رہی. ہاں جی بس اتنی بات ہے یار اساں کی دین دی خاطر کیتا ہے یار اٹھو بس کرو بڑی ہو گئی ہن حضور دے دین دی گل کرنی اساں وہ یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا بس کوئی قسم میں جنا اے تے علماء اہل سنت تے حضور دیاں بلبلان انہاں دے بارے میں گل نہیں کر رہا انہاں بدبودار مولویاں دی طرح کر رہا جنہاں دے دندت ایو جی پیلک تے اعلی حضرت بریل پیر میر علی شاہ صاحب تے نے کیا نا ادن دے موتیاں حضور دے دند اعلی حضرت تشبیہ دتی اس دی طرح اعلی حضرت بریلوی نے پیر میر علی شاہ صاحب نو کیا حضور اجازت ہوے تے میں اگلی گل نہ کراں آب دور دنداں سے ادن ڈوب گیا. اعلی حضرت بریلوی کہندے نے جانے میں عرض کیتی جناب ادن تے موتیاں جدو رسول اللہ دے دند مبارک ویکھے تے منہ چھپا کے نس پے انہاں کہ اسی کتھے تے حضور دے مبارک دند کتھے ایڈی ایڈی پیڑک دنداں تے چڑھی ہوئے ہے جی تے انچیاں ٹیپاں لے کے مولوی ممبراں تے بیٹھن حضور یہ نہیں جانتے تھے تو وہ نہیں جانتے تھے. ملا ملوانا کون ہوتا ہے تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے اے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم یسرہ روے لا مکان کی گلی ہے نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسنی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ. او جڑے جیل سن جس کمرے میں سی نا ایڈے ایڈے موٹے لال بیگ سن ہاں جی ہر مصیبت انہاں نال ہی ٹلی نا ایڈے ایڈے لال بیگ جتنے پتہ نہیں کتنا عرصہ ہوا کہ قیدی رکھے ہی نہیں نا میں نے اتھے جا کے رکھ دیتا بھائی یہ راتی چیخ پوے گا اوہ لال بیگ آ گئے. میں جب راتی سون لگا نا تو میں انہاں لال بیگ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسنی
اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے او میں ایڈے ایڈے لال بے ویکھے میں کر میں تو راتی ستا تے نہ تے میرے منہ تے باویں کان چ وڑ جان سارے سر تے چاڑان میں انہاں لال بیگا نو کیا میں آکھا جان دے آؤ میں کیوں آیا اندر توجہ توجہ جی صحابہ نو شیراں نو کہہ سکدے سن مولوی خادم تے لال بیگا نال ہی گل کر سکدے ایڈی ایڈی پیڑک دنداں تے چڑھی ہوئے ہے جی تے جی انچیاں ٹیپاں لے کے مولوی ممبراں تے بیٹھن حضور یہ نہیں جانتے تھے تو وہ نہیں جانتے تھے ملا ملوانا کون ہوتا ہے تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے اے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم یسرہ روے لا مکان کی گلی ہے نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسنی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ او جڑے جیل سن جس کمرے میں سی نا ایڈے ایڈے موٹے لال بیگ سن ہاں جی ہر مصیبت انہاں نال ہی ٹلی نا ایڈے ایڈے لال بیگ جتنے پتہ نہیں کتنا عرصہ ہوا کہ قیدی رکھے ہی نہیں نا میں نے اتھے جا کے رکھ دیتا بھائی یہ راتی چیخ پوے گا اوہ لال بیگ آ گئے میں جب راتی سون لگا نا تو میں انہاں لال بیگ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسنی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے او میں ایڈے ایڈے لال بیگ ویکھے میں کر میں تو راتی ستا تے نا تے میرے منہ تے باویں کان چ وڑ جان سارے سر تے چاڑان میں انہاں لال بیگا نو کیا میں آکھا جان دے آؤ میں کیوں آیا اندر توجہ توجہ جی صحابہ نو شیراں نو کہہ سکدے سن مولوی خادم تے لال بیگا نال ہی گل کر سکدے ایڈی ایڈی پیڑک دنداں تے چڑھی ہوئے ہے جی تے جی انچیاں ٹیپاں لے کے مولوی ممبراں تے بیٹھن حضور یہ نہیں جانتے تھے تو وہ نہیں جانتے تھے ملا ملوانا کون ہوتا ہے تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے اے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم یسرہ روے لا مکان کی گلی ہے نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسنی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ او جڑے جیل سن جس کمرے میں سی نا ایڈے ایڈے موٹے لال بیگ سن ہاں جی ہر مصیبت انہاں نال ہی ٹلی نا ایڈے ایڈے لال بیگ جتنے پتہ نہیں کتنا عرصہ ہوا کہ قیدی رکھے ہی نہیں نا میں نے اتھے جا کے رکھ دیتا بھائی یہ راتی چیخ پوے گا اوہ لال بیگ آ گئے میں جب راتی سون لگا نا تو میں انہاں لال بیگ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسنی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے او میں ایڈے ایڈے لال بیگ ویکھے میں کر میں تو راتی ستا تے نا تے میرے منہ تے باویں کان چ وڑ جان سارے سر تے چاڑان میں انہاں لال بیگا نو کیا میں آکھا جان دے آؤ میں کیوں آیا اندر توجہ جی صحابہ نو شیراں نو کہہ سکدے سن مولوی خادم تے لال بیگا نال ہی گل کر سکدے ایڈی ایڈی پیڑک دنداں تے چڑھی ہوئے ہے جی تے جی انچیاں ٹیپاں لے کے مولوی ممبراں تے بیٹھن حضور یہ نہیں جانتے تھے تو وہ نہیں جانتے تھے ملا ملوانا کون ہوتا ہے تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے اے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم یسرہ روے لا مکان کی گلی ہے نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسنی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ او جڑے جیل سن جس کمرے میں سی نا ایڈے ایڈے موٹے لال بیگ سن ہاں جی ہر مصیبت انہاں نال ہی ٹلی نا ایڈے ایڈے لال بیگ جتنے پتہ نہیں کتنا عرصہ ہوا کہ قیدی رکھے ہی نہیں نا میں نے اتھے جا کے رکھ دیتا بھائی یہ راتی چیخ پوے گا اوہ لال بیگ آ گئے میں جب راتی سون لگا نا تو میں انہاں لال بیگ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسنی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے او میں ایڈے ایڈے لال بیگ ویکھے میں کر میں تو راتی ستا تے نا تے میرے منہ تے باویں کان چ وڑ جان سارے سر تے چاڑان میں انہاں لال بیگا نو کیا میں آکھا جان دے آؤ میں کیوں آیا اندر توجہ جی صحابہ نو شیراں نو کہہ سکدے سن مولوی خادم تے لال بیگا نال ہی گل کر سکدے ایڈی ایڈی پیڑک دنداں تے چڑھی ہوئے ہے جی تے انچیاں ٹیپاں لے کے مولوی ممبراں تے بیٹھن حضور یہ نہیں جانتے تھے تو وہ نہیں جانتے تھے ملا ملوانا کون ہوتا ہے تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے اے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم یسرہ روے لا مکان کی گلی ہے نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسنی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ او جڑے
جیل سن جس کمرے میں سی نا ایڈے ایڈے موٹے لال بیگ سن. دسو ظہیر الدین بابر دی قبر تے کی گزری ہونی, او دی روح کتنی مسترب ہوئی ہونی. رانا سانگا نال او دا مقابلہ ہویا سی ہندو نال, او دی 80,000 فوج سی تے ظہیر الدین بابر کول 10,000 فوج سی. 10,000 تے 80,000 دا کی مقابلہ. ظہیر الدین بابر ہیں جدو کھڑا ہویا نا گھوڑے تے تلوار لے کے تے اپنی فوج نو کہنے لگا تھوڑی دیر کے بعد اب سب ہم شہید ہو جائیں گے. ظاہر 80,000 تے 10,000 دا کی مقابلہ سی. انہیں دیکھا کہ فوج دا جناب جڑا وہ ایسی نہ سوچ وہ بڑی نیچے چلی گئی. اس کو کہتے ہیں کردار اور اس کو کہتے ہیں الامام الجنہ. حضور نے فرمایا امام ڈھال ہوتا ہے, یقاتل بہ, اس کی قیادت میں لڑا جاتا ہے. امام ڈھال ہوتا ہے. جب ظہیر الدین بابر ویکھیا میری فوج جڑی وہ بالکل بزدل ہونے لگی, پھر تلوار لہرا کے انہوں نے کی تھی. انہیں کہا جب مرنا ہی ہے تو ذرا شان سے مرنا ہے. 10,000 بندے نے علامہ 80,000 نو شکست دے دیتی. بابری مسجد مندر دی جگہ نہیں بنی, انہوں نے جڑا وہ رانا سانگا والا درد ہے نا وہ صدیاں بعد بھی نہیں بھولیا. انہوں نے کہا اس دی نا دی مسجد ہے, انہوں گراؤ تے تھے مندر بناؤ تاکہ ظہیر الدین بابر کو اسی اینٹ بدلہ لویے. ایتھے اے جے نالائق لوگ آ رہے ہیں جڑے مندراں دی تعمیر واسطے منصوبے بنا رہے ہیں کہ اسی مندر پاکستان سارے پرانے تعمیر کر رہے ہیں. تسی کی کرنا ہے مینوں یہ دسو. ساڑی چگلیاں کرنیاں تسی پیچھے بیٹھ کے مولانا صاحب اینج گلاں کر دیں, مولانا صاحب بڑی ڈاڈیاں گلاں. دسو کیڑیاں میں ڈاڈیاں گلاں کرنا. میں تو اتنا ہی کہندا کہ او رنجیت سنگھ شیر پنجاب نہیں, اور داتا علی اجمیری شیر پنجاب ہے. میں سلطان الہند شیر پنجاب ہے. کیوں جی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی شیر ہند ہے, محبوب الہی شیر ہند ہے, نور الدین زنگی شیر ہند ہے, کیوں جی شہاب الدین محمد غوری شیر ہند ہے, التمش شیر ہند ہے, علاء الدین خلجی شیر ہند ہے, سلطان ٹیپو شہید شیر ہند ہے, شیر شاہ سوری شیر ہند ہے. سب تو بڑا مندر اربن نے بنوا دیتا. تے تسی ایتھے جدوں شیر پنجاب بن گیا تے اسی ایتھے آواز کریں گے تسی کیوں مندر بنایا, تے وہ کہن گے تسی سکھاں نو شیر پنجاب بنا چھڈیا. ساڈا کی احتجاج کردے ہو, تسی بھی تے ایہو جہی آؤ. ایتھے چیزاں اسی نہیں بنن دینیاں. سمجھ آئی؟ ایتھے جڑے مخبر بیٹھے میں لاہور بھی یہ گل کر رہا کہ اس نا مجسمہ فوراً ہٹاؤ. ہاں اسی نہیں کہندے داتا صاحب دا لاؤ, مجسمے نو رہن دیو, لیکن اتھے ایک تلوار لا دیو جتھے لکھو محمد عربی دے غلامہ, اے تلوار لے کے برے صغیر جائز. کیوں جی باز آ جاؤ ان حرکتوں تو, یا پھر ساڑی زندگی کوئی میں نہیں مانا رکھتی کہ اسی شیر پنجاب دے تھلے لکھے ہوئے تے اتھے ساڑے بچے جا کے قلعے وچ ویکھن کے جناب اے شیر پنجاب ہے. جنہیں گورنر عبدالصمد دی دھی شرف النساء جڑا قرآن رکھ کے تے نال تلوار رکھ کے پڑھ دی ہوندی سی قرآن, تے او دی ماں کہنے لگی دھی اے تو کی کرنی, قرآن تے پڑھ دی والا تلوار کیوں رکھ دی. اقبال کہندا او شرف النساء گورنر عبدالصمد دی بیٹی, او کہنے لگی ماں تینو پتہ نہیں این تو قوت حافظ یکدی گرن اور کائنات زندگی را محورن, مومنا را تیغ با قرآن بس است اور تربت مارا ہمی سامان بس است, خالصہ شمشیر و قرآن را ببرد اندراں کشور مسلمانی بمرد. اقبال کو پوچھ لینا سی رنجیت سنگھ کانے نے کیا کیتا جدو قبضہ کیتا انہیں پنجاب تو انہیں جا کے مسلمانہ دی دھی دی قبر کھولی, شرف النساء دی قبر کھولی. اقبال یہی تو گل کی خالصہ شمشیر و قرآن را ببرد اندراں کشور مسلمانی بمرد. انہیں جا کے مسلمانہ دی دھی دی قبر کھولی, نالے قرآن اقبال کہندا چک لے, نالے تلوار چک لئی. کہنے لگا اس دن پھر مسلمانی مر گئی سی, اس دن پھر مسلمانی ختم ہو گئی سی جڑے اپنی دھی دی قبر دی حفاظت بھی نہ کر سکتے. توجہ جی میں گل تسی کی چاہندے ہو پھر کہ تھے رنجیت سنگھ دے پھر تھے دور آمن, ظہیر الدین بابر چھٹی ہو جائے, علاؤدین خلجی چلے جان برے صغیر چو, التمشری چلے جان جنہ دیاں جناب سنتا بھی پہلیاں قضا نہ ہویاں, اثر دیاں تے شاہ دیاں, ایڈے وڈے وڈے شیر شاہ سوری دے دور پتہ ہے کابل تو ایک زنانی ہیں سونے دا تھاڑ لے کے چلتی سی کابل کلیاں انج رکھ کے کہ دہلی تک کسی چور دی جرت نہیں سی کوئی میلی اکھوں نو ویکھے. کیا سارے شیر ساڑے مک گئے, انہاں دی کوئی تذکرے نہیں ایسا کرنے تے مڑ کے رنجیت سنگھ کانے دیا نہ گلاں کرنیاں, پھر سکھاں دی مڑی نو مدینے نہ تشبیہ دینی. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے او جانے والے, خاک طیبہ اقبال تو دس ہے مدینہ پاک دی مٹی دی کی قیمت ہے. کہندا خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست, اے خن کے شہرے کے آنجا دل برست. کیا تسی اتنے کی ہونے لگ پیا, تسی ساڑے نال کھڑے ہو وہ جتھے بھی بیٹھو, اور نہ کہ آپ حضور کا دین آئے گا بس.
کوئی مرے کوئی جیوے تساں 72 سال ہی تو دند گسائے کیوں جی ساڑھے پاسے داندا نہیں نہ بندے اور چھوڑ دے گھا کھان واسطے کیوں جی رکھویں دانداں دے دند گھسویں نے نا بھائی کپ کے پاؤ جوار باجرہ موٹ بھی نال مونگ پھلی بھی ساری چیزاں دانداں رکھویں بن کے پاؤ میرے والد صاحب خود جو دھپاں تے جا کے کپڑ میں میں کہ جناب اساں داندیاں کھول دیو آپ پہ چرسی تسی ایویں بادشاہ آدمی ہو کہنے لگا افضا تینوں نہیں پتا رکھویں دے دند گھسویں نے سمجھ آئی اساں رکھویں نہیں چھوڑے نا تے تساں دند گسائے 72 سال غیراں دے نعرے لا لا کے انہاں دنداں نو دوبارہ لاؤ پان ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں لبیک یا رسول اللہ دے ذریعے انہاں نو لاؤ پان اقبال کہندا شیر بیدار از فسون میش خفت انحطاط خیشرا تہذیب گفت اقبال کہندا ایک بندہ قریب تو گزرے تے شیر پہ گھا کھاوے انہیں کہا شیرہ تینوں کی ہویا اور شیرہ بھی کدی گھا کھا دیں انہیں کہا یار ایک بھیڑ ملی سی تو اس بھیڑ نے میں نے جناب بڑی ڈاڑھ ڈرایا کہ اللہ آپ ہمارا گوشت کھاتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے تو میں نے اس بھیڑ نے ڈرا دیتا میں کیا پھر ان کی کریے وہ بھیڑ کہنی گھا کھایا کرو اور بندہ کوئی علامہ ابو ذر جیسی انہیں کہا جلیا شیران دی فطرت دے خلاف کام کر رہا یا شیر کلوانا چھڑ تو یا تے بھیڑا میں نہ چار او شیر نو غیرت آئی انہیں چھاڑ ماری بھیڑ نو جایا چک تے دان تے بیٹھا گھسا اور جب چک پایا تو چک تو پیا کوئی نہیں انہیں کیا شیعوں نے کیا انحطاط خیشرا تہذیب گفت انہیں کہا مولانا ابو ذر صاحب تسی اپنے مدرسے جاؤ اب وقت کا تقاضا یہی ہے کہ شیر بھی گھاس کھائے ہاں سمجھ آئی انحطاط توجہ جی اب کیوں جی ساڑھے بڑے جڑا نا تیل مطلب ڈنگرا ہونا جڑا تو انہوں پتہ ہے نا دندہ میں چونا دے پھاس جاندہ ہے تو پھر کوڑا تیل لاندے بڑے نال ہونا چوپڑ دے پھر بھی باہر کٹ دے 8 دن تیل لاندے پھر دان تکڑا ہو جاندہ دند پھر دے بڑے مضبوط ہو جاندہ پتہ ہے نا تیلے نہ چوپڑ دے کوڑے تیلے نہ ہاں جی ہونے نہ نکے جاگتا نو کی پتہ ہے گل میں کی کر رہے ہاں جی سمجھ آئے کیوں جی اے اپنے دندہ نو چوپڑو لبیک دے نارے نہ آنا انس بن مالک قال کان رسول اللہ میں ان گل میلاد شریف تے کر کے مکان لگا تسی انجا ہن جم کے بیٹھنا ہے پھر اے نہیں کہ میں ان گل کیتی تھی تسی جناب جتیاں میریاں کتھے نو میری چادر کتھے رہ گئی اور گڈی کیڑے پاسے کھڑی گڈی بھی اتھی کھڑی جتیاں بھی اتھی پئیاں جتے تسا رکھیا اے ہن توجہ نال سننی گل مطلب تسی جے ٹر پینا ہے تو پھر میں گل نہیں سنانا بیٹھنا ہے کہ ٹرنا ہے اب پکی گل ہے لو جی آنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس حضور سب تو بڑے سونے حضور جا سخی کائنات کوئی نہیں تے رسول اللہ جا بہادر کوئی نہیں کائنات پہلا لفظ احسن الناس حضور سب تو سونے ہون امام حسن کو سنو کی فرماندے میرے نانا جان کیوں جا سونے سے تاکہ پھر بعد حضرت صاحب میں نے یہ نہ فرمان بھی تو میلاد تو بیان کوئی نہیں کیتا ہاں جی جی اے ہن نال کئی وچ بیچارے کئی بیٹھے ہونے کیوں جی سرکار کی آمد سرکار کی آمد مرحبا شیرو این کر کے نعرہ لاؤ سرکار کی آمد اے سبحان اللہ اے نعرہ لا دے بندہ عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سالت خالی ہند بن ابی حالا وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا اشتہی ان یصف لی منها تعلق بی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلال وجو تلال القمر لیلۃ البدر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم الحامت رجل الشعر ان فرقت حقیقت فرقها والا فلا يجاوز شعره شحمت اذنه اذ هو وفره اظهر اللون واسع الجبین ازج الحواجب صوابغا من غیر قرن بینهما عرق يدر الغضب اقن العرنین له نور يحسبه من لم يتعمل وشم قص اللحیا سال الخدین دلی الفم مفلج الاسنان دقیق المسربت کان عنق جید دمید فی صفاء الفدا معتدل الخلق بادن متماسک سواء البطن والصدر عرید الصدر بعید ما بین منکبین ضخم القرار
الاحاديث انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك شعر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان الاخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء اذا زال زال كلا يخطو تكيفا ويمشي هونا ذريع المشية اذا مشى كأنما ينحط من سبب واذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظروا الى الارض اكثر من نظره الى السماء جل نظر الملاحظة يسوق اصحابه يبدأ ملك يسوق. اللہ تعالیٰ تو آنو تے مینو حضور دی محبت عطا فرمائے. کا کان بند کر دے زندگی سننی نہیں انہاں کہ یار دی گل سنا ملان لمے پینڈ اے نہیں کان اس واسطے بالکل بند کر کے رکھنے. بس ساڈا ایک ہی منشور ہے جڑا کہے جناب تواڈے پنڈ دی سڑک بن گئی انہیں کہو ساڈے پیو دادے بغیر سڑکاں تو ہی ٹردے رہے اس تو جان بن جی کیوں جی اے ہن تے ویسے ہی کچھ شے نہیں رہی ہے نا تسی نہیں کھادا پاندے ادھر تواڈی مہربانی کھادا نہ پایا کرو اے بکریاں دے جناب پایا کرو کی کہندے نے ساڈے پاسے ہاں پایا کرو اے زبانہ دے ذائقے مک گئے ساری پلاسٹک دیاں چیزاں اج کل کھیرا کھان نہ کیا مطلب ہے کھیرا تو کھاندے اگ جل رہی ہوئے کھاڑے وچ اندر جا کے اج کل ویسے اتنی ٹھنڈ ہے کھیرا کھا کے تے بندے نے معدہ سکڑنا ہے کہ کھولنا ہے. ہر شاید اللہ تعالیٰ نے موسم پیدا کیتا ہے اس موسم میں کھیرے ہونے اس موسم میں نیمبو ہونے اس موسم میں مالٹے ہونے ایسے جناب ہن انگور دا کی مطلب ہے ہن بھی انگور بھی کی جا رہے اے ساری چیزاں تباہی بربادی دیاں وہ خالق مالک نے جڑی تواڈے موسم واسطے جڑی چیز بنائی نا وہ بہتر جاندا کہ تواڈے واسطے کیڑی شے مفید ہے. ہاں یہ ساری مصنوعی چیزاں کو جان چھڑاؤ تے بالکل اپنے گھر دیاں چیزاں کھاؤ تے گھر وچ باویں چٹنی کٹ کے کھاؤ تے بازار دیاں چیزاں کو جان چھڑاؤ. قرآن مجید دی تلاوت کرو ہزاراں لکھاں بیماریاں دے قرآن مجید دی تلاوت بندے نو بیماریاں تو بچاندی. تسی ویکھ کے جدی نظر کمزور ہے ویکھ کے 4 دن پڑھے قرآن نے تیز نہ ہوئی فقیر نو نہ پلو کیوں جی مفت نسخے جناب 5 ٹائم مسواک کرو نظر تیز نہ ہوئے معدہ صحیح نہ ہوئے مولی خادم نو نہ پلو اپنے آپ نو بدلو قرآن دی تلاوت کرو اپنے بچے نو قرآن مجید سکھاؤ حضور دا میں جڑا پڑھی نا حدیث پاک شمائل ترمذی لے کے او مولانا تے حدیث پڑھ چھڈی اچھا رسول اللہ دا مبارک چہرہ ہو جیسی حضور دیاں مبارک پلکاں ہو جیاں سن حضور دے مبارک ابرو ہو جے سن رسول اللہ دیاں مبارک زلفاں ہو جیاں سن حضور دے مبارک دندان ہو جے سن وہ گل ہے لب ہے وہ گل ہے لب ہے نازک ان کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں 1400 سال حضور دے لب آئے مبارک دے بارے کسی نے جی گل نہیں کہتی جڑی امام احمد رضا نے کی تھی. عشق و محبت اعلی حضرت تو انکار کر شاعروں کا بنا تاکہ درد بڑا دور تک جاوے. عشق و محبت رخ دن ہے یا میرے سما رخ دن ہے یا میرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اے نا حدیثاں دا ترجمہ پیر میرے علی شاہ صاحب بولے الطیف سرا من طلعته والشذو بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں دو ابرو کا اس مثال دسن جتو نوکے میاد تیر چھٹن لباں سرخا کھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانوں سب بنیاں اے صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں. قبلہ کاری صاحب میں نے بلایا تسی اتنے مشکلات نال آئے ہو تسا لکھاں روپے خرچ کیتے اپنے پیٹرول تے لوگ آئے کوئی کسی نو جناب پیسے نہیں بھیجے گئے میں بھی آ گیا کتا پاک رسول اللہ دا تسی بھی آ گئے مقصد کے وے اے صورت انشاءاللہ پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر
قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں. توجہ جی بات سنو بات توجہ. اللہ دے بندے ہو واللہ اور کوئی مقصد کوئی نہیں, اتنا ہی مقصد ہے حضور نال انج پیار کرو کہ قیامت والے دن حضور خود فرمانو فلانا کدھر گیا انہوں بلاؤ, او فلانا کدھر گیا میری خاطر انہیں بڑے دکھ جھلے انہیں بڑی تکلیفاں جھلیاں اور میری بارے تو گل سنی نہیں انہیں ساری زندگی وہ دے کان بند رہے ساری کان بند کر دے حضور دی شان کوئی بیان کرے انہیں کہا مولانا اور دسو یار کمل اور گل کرے انہیں کہا مولوی چپ اے گل اے ناموس رسالت بے شک ہاں جی چپ کر حضور دی شان تو مولوی پہ 5 فٹ تو تیرے تو بدبو آندی منوسا تے جنہ تے پیشاب مبارک ہوئی خوشبو آندی تو نہ دے بارے گل نہ کرنا. نہیں کتا پاگل شیر تے بیٹھے نہیں میں تے میرا تعارف ایک ہوئی ہے اے میرے کو تسی کھسنا چاہندے ہاں اے ہی تعارف لوگا کہنا ہے اپنی ذات واسطے لگیا جدو اپنی ذات دی نفی کرتے ہو کم ہوندا ہی تاں. توجہ یا رسول اللہ. ہاں ایک کوئی گل ہے لیکن کتا غیرت مند ہے ضرور کدی کسی دے دروازے تو بوٹی کھان نہیں گیا وہ تو لگیڑ کتا ہوندا جڑا ہر جگہ جا کے بوٹی کھاوے جتوں کردا چلا جاوے. ہاں مر ہی جاؤں جس در سے جاؤں 2 قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. ہاں سوں نہیں بندہ سوں والی گل ہو رہے کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد اور ذہن خالی ہی رہا کاسا سائل کی طرح. کیوں جی میں تو سمجھ نہیں آئی جی آج تک حضور دی شان پڑھی ہوئے تو بندہ کسی پیچھے لگ پوے انج نہیں ہو سکتا یا انہیں سمجھا ہی کوئی نہیں پھر یا انہیں مقام رسول سمجھا ہی کوئی نہیں. کیوں جی 70 زخم لگے ہوئے پھر بھی حضور دا خیال. تو میں ایک نوی گل کاری صاحب پڑھی ہوئی میں دس جاؤں حضرت ابو دجانہ میدان عہد اتنا حضور تے جھک گئے سن شاہ جی یہ نوی میں پڑھی تاں بیان کرن لگا. ابو دجانہ دا واقعہ تک پہلی میں کئی بار ہر تیر اپنے جسم تے لے رہے سن لیکن لم یتحرک. صحابہ کہندے جدو سارے کافراں دے تیر مک گئے نا تے ابو دجانہ جدو حضور تے جھکے جدو سدھے ہوئے نا تے ٹرے تے کل کنفس ایسے ویکھی کنڈے والی کہندے سے دی طرح لگ رہے سن جس طرح سے تے کنڈے ہی کنڈے ہوندے ہیں ناموس رسالت دے محافظ دے جسم تے تیر ہی تیر سن. ایک تیر بھی یار حضور دی خاطر نہ کھادا ہوئے تے عاشق رسول کیڑی گل ہے. کل کنفس شاہ جی بندہ پاگل ہو جاندا کل کنفس ایک یعنی جسم تے کنڈے ہی کنڈے نظر آ رہے سے تیر ہی تیر نظر آ رہے لیکن لم یتحرک اے بھی نہیں کہ او ایتھے لگ گیا ہن او ایتھے بھی پے گیا نہ گل ہی وچ ہو رہی. ہاں جی بس اتنی بات ہے یار اساں کی دین دی خاطر کیتا یار اٹھو بس کرو بڑی ہو گئی ہن حضور دے دین دی گل کرنی اساں وہ یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا بس کوئی قسم میں جنا اے تے علماء اہل سنت تے حضور دیاں بلبلان انہاں دے بارے میں گل نہیں کر رہا انہاں بدبودار مولویاں دی طرح کر رہا جنہاں دے دندت ایو جی پیلک تے اعلی حضرت بریل پیر مہر علی شاہ صاحب تے نے کیا نا ادن دے موتیاں حضور دے دند اعلی حضرت تشبیہ دتی اسنا دی طرح اعلی حضرت بریلوی نے پیر مہر علی شاہ صاحب نو کیا حضور اجازت ہوے تے میں اگلی گل نہ کراں آب دورے دنداں سے ادن ڈوب گئے. اعلی حضرت بریلوی کہندے نے جانے میں عرض کیتی جناب ادن تے موتیاں جدو رسول اللہ دے دند مبارک ویکھے تے منہ چھپا کے نس پے انہاں کہ اسی کتھے تے حضور دے مبارک دند کتھے ایڈی ایڈی پیڑک دنداں تے چڑھی ہوئے ہے جی تے انچیاں ٹیپاں لے کے مولوی ممبراں تے بیٹھن حضور یہ نہیں جانتے تھے تو وہ نہیں جانتے تھے. ملا ملوانا کون ہوتا ہے تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے اے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم یسرہ روے لا مکان کی گلی ہے نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسنی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ. او جڑے جیل سن جس کمرے میں سی نا ایڈے ایڈے موٹے لال بیگ سن ہاں جی ہر مصیبت انہاں نال ہی ٹلی نا ایڈے ایڈے لال بیگ جتنے پتنی کتنا عرصہ ہوا کہ قیدی رکھے ہی نہیں نا میں نے اتھے جا کے رکھ دیتا بھائی یہ راتی چیخ پوے گا اوہ لال بیگ آ گئے. میں جب راتی سون لگا نا تو میں انہاں لال بیگ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسنی
اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے او میں ایڈے ایڈے لال بے ویکھے میں کر میں تو راتی ستا تے نہ تے میرے منہ تے باویں کان چ وڑ جان سارے سر تے چاڑان میں انہاں لال بیگا نو کیا میں آکھا جان دے آؤ میں کیوں آیا اندر توجہ توجہ جی صحابہ نو شیراں نو کہہ سکدے سن مولوی خادم تے لال بیگا نال ہی گل کر سکدے ایڈی ایڈی پیڑک دنداں تے چڑھی ہوئے ہے جی تے جی انچیاں ٹیپاں لے کے مولوی ممبراں تے بیٹھن حضور یہ نہیں جانتے تھے تو وہ نہیں جانتے تھے ملا ملوانا کون ہوتا ہے تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے اے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم یسرہ روے لا مکان کی گلی ہے نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسنی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ او جڑے جیل سن جس کمرے میں سی نا ایڈے ایڈے موٹے لال بیگ سن ہاں جی ہر مصیبت انہاں نال ہی ٹلی نا ایڈے ایڈے لال بیگ جتنے پتنی کتنا عرصہ ہوا کہ قیدی رکھے ہی نہیں نا میں نے اتھے جا کے رکھ دیتا بھائی یہ راتی چیخ پوے گا اوہ لال بیگ آ گئے میں جب راتی سون لگا نا تو میں انہاں لال بیگ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسنی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے او میں ایڈے ایڈے لال بیگ ویکھے میں کر میں تو راتی ستا تے نا تے میرے منہ تے باویں کان چ وڑ جان سارے سر تے چاڑان میں انہاں لال بیگا نو کیا میں آکھا جان دے آؤ میں کیوں آیا اندر توجہ توجہ جی صحابہ نو شیراں نو کہہ سکدے سن مولوی خادم تے لال بیگا نال ہی گل کر سکدے ایڈی ایڈی پیڑک دنداں تے چڑھی ہوئے ہے جی تے انچیاں ٹیپاں لے کے مولوی ممبراں تے بیٹھن حضور یہ نہیں جانتے تھے تو وہ نہیں جانتے تھے ملا ملوانا کون ہوتا ہے تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے اے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم یسرہ روے لا مکان کی گلی ہے نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسنی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ او جڑے جیل سن جس کمرے میں سی نا ایڈے ایڈے موٹے لال بیگ سن ہاں جی ہر مصیبت انہاں نال ہی ٹلی نا ایڈے ایڈے لال بیگ جتنے پتنی کتنا عرصہ ہوا کہ قیدی رکھے ہی نہیں نا میں نے اتھے جا کے رکھ دیتا بھائی یہ راتی چیخ پوے گا اوہ لال بیگ آ گئے میں جب راتی سون لگا نا تو میں انہاں لال بیگ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسنی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے او میں ایڈے ایڈے لال بیگ ویکھے میں کر میں تو راتی ستا تے نا تے میرے منہ تے باویں کان چ وڑ جان سارے سر تے چاڑان میں انہاں لال بیگا نو کیا میں آکھا جان دے آؤ میں کیوں آیا اندر توجہ جی صحابہ نو شیراں نو کہہ سکدے سن مولوی خادم تے لال بیگا نال ہی گل کر سکدے ایڈی ایڈی پیڑک دنداں تے چڑھی ہوئے ہے جی تے انچیاں ٹیپاں لے کے مولوی ممبراں تے بیٹھن حضور یہ نہیں جانتے تھے تو وہ نہیں جانتے تھے ملا ملوانا کون ہوتا ہے تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے اے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم یسرہ روے لا مکان کی گلی ہے نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسنی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ او جڑے جیل سن جس کمرے میں سی نا ایڈے ایڈے موٹے لال بیگ سن ہاں جی ہر مصیبت انہاں نال ہی ٹلی نا ایڈے ایڈے لال بیگ جتنے پتنی کتنا عرصہ ہوا کہ قیدی رکھے ہی نہیں نا میں نے اتھے جا کے رکھ دیتا بھائی یہ راتی چیخ پوے گا اوہ لال بیگ آ گئے میں جب راتی سون لگا نا تو میں انہاں لال بیگ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسنی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے او میں ایڈے ایڈے لال بیگ ویکھے میں کر میں تو راتی ستا تے نا تے میرے منہ تے باویں کان چ وڑ جان سارے سر تے چاڑان میں انہاں لال بیگا نو کیا میں آکھا جان دے آؤ میں کیوں آیا اندر توجہ جی صحابہ نو شیراں نو کہہ سکدے سن مولوی خادم تے لال بیگا نال ہی گل کر سکدے ایڈی ایڈی پیڑک دنداں تے چڑھی ہوئے ہے جی تے انچیاں ٹیپاں لے کے مولوی ممبراں تے بیٹھن حضور یہ نہیں جانتے تھے تو وہ نہیں جانتے تھے ملا ملوانا کون ہوتا ہے تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے اے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم یسرہ روے لا مکان کی گلی ہے نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسنی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ او جڑے
جیل سن ہے جس کمرے میں سی نا ایڈے ایڈے موٹے لال بیگ سن دسو ظہیر الدین بابر دی قبر تے کی گزری ہونی، او دی روح کتنی مسترب ہوئی ہونی۔ رانا سانگا نال او دا مقابلہ ہویا سی ہندو نال، او دی 80,000 فوج سی تے ظہیر الدین بابر کول 10,000 فوج سی۔ 10,000 تے 80,000 دا کی مقابلہ۔ ظہیر الدین بابر ہیں جدوں کھڑا ہویا نا گھوڑے تے تلوار لے کے تے اپنی فوج نو کہنے لگا تھوڑی دیر کے بعد اب سب ہم شہید ہو جائیں گے۔ ظاہر 80,000 تے 10,000 دا کی مقابلہ سی۔ انہیں دیکھا کہ فوج دا جناب جڑا وہ ایسی نہ سوچ وہ بڑی نیچے چلی گئی۔ اس کو کہتے ہیں کردار اور اس کو کہتے ہیں الامام الجنہ۔ حضور نے فرمایا امام ڈھال ہوتا ہے، یقاتل بہ، اس کی قیادت میں لڑا جاتا ہے، امام ڈھال ہوتا ہے۔ جدو ظہیر الدین بابر ویکھیا میری فوج جڑی وہ بالکل بزدل ہونے لگی، پھر تلوار لہرا کے انہوں نے کی تھی، انہیں کہا جب مرنا ہی ہے تو ذرا شان سے مرنا ہے۔ 10,000 بندے نے علامہ 80,000 نو شکست دے دیتی۔ بابری مسجد مندر دی جگہ نہیں بنی، انہوں نے جڑا وہ رانا سانگا والا درد ہے نا وہ صدیاں بعد بھی نہیں بھولیا۔ انہوں نے کہا اس دی نا دی مسجد ہے، انہوں گراؤ تے مندر بناؤ تاکہ ظہیر الدین بابر کو اسی اینٹ بدلہ لویے۔ ایتھے اے جے نالائق لوگ آ رہے ہیں جڑے مندراں دی تعمیر واسطے منصوبے بنا رہے ہیں کہ اسی مندر پاکستان سارے پرانے تعمیر کر رہے ہیں، تسی کی کرنا ہے مینوں یہ دسو؟ ساڑی چگلیاں کرنیاں تسی پیچھے بیٹھ کے مولانا صاحب اینج گلاں کر دیندے، مولانا صاحب بڑی ڈاڈیاں گلاں، دسو کیڑیاں میں ڈاڈیاں گلاں کرنا؟ میں تو اتنا ہی کہندا کہ او رنجیت سنگھ شیر پنجاب نہیں، اور داتا علی اجمیری شیر پنجاب ہے، میں سلطان الہند شیر پنجاب ہے۔ کیوں جی؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی شیر ہند ہے، محبوب الہی شیر ہند ہے، نور الدین زنگی شیر ہند ہے، کیوں جی؟ شہاب الدین محمد غوری شیر ہند ہے، التمش شیر ہند ہے، علاء الدین خلجی شیر ہند ہے، سلطان ٹیپو شہید شیر ہند ہے، شیر شاہ سوری شیر ہند ہے۔ سب تو بڑا مندر اربن بنوا دیتا تے تسی ایتھے جدوں شیر پنجاب بن گیا تے اسی ایتھے آواز کریں گے تسی کیوں مندر بنایا؟ تے وہ کہن گے تسی سکھاں نو شیر پنجاب بنا چھڈیا، ساڈا کی احتجاج کردے ہو؟ تسی بھی تے ایہو جہی آؤ، ایتھے چیزاں اسی نہیں بنن دینیاں۔ سمجھ آئی؟ ایتھے جڑے مخبر بیٹھے میں لاہور بھی یہ گل کر رہا کہ اس نو مجسمہ فوراً ہٹاؤ۔ ہاں اسی نہیں کہندے داتا صاحب دا لاؤ، مجسمے نو رہن دیو، لیکن اتھے ایک تلوار لا دیو جتھے لکھو محمد عربی دے غلامہ، اے تلوار لے کے برے صغیر جائز۔ کیوں جی؟ باز آ جاؤ ان حرکتوں تو، یا پھر ساڑی زندگی کوئی میں نہیں مانا رکھتی کہ اسی شیر پنجاب دے تھلے لکھے ہوئے تے اتھے ساڑے بچے جا کے قلعے وچ ویکھن کے جناب اے شیر پنجاب ہے، جنہیں گورنر عبدالصمد دی دھی شرف النساء جڑا قرآن رکھ کے تے نال تلوار رکھ کے پڑھ دی ہوندی سی قرآن، تے او دی ماں کہنے لگی دھی اے تو کی کرنی قرآن تے پڑھ دی والا تلوار کیوں رکھ دی؟ اقبال کہندا او شرف النساء گورنر عبدالصمد دی بیٹی، او کہنے لگی ماں تینو پتہ نہیں این تو قوت حافظ یک گرن اور کائنات زندگی را محورن مومنا را تیغ با قرآن بس است اور تربت مارا ہمی سامان بس است خالصہ شمشیر و قرآن را ببرد اندراں کشور مسلمانی بمرد۔ اقبال کو پوچھ لینا سی رنجیت سنگھ کانے نے کیتا جدو قبضہ کیتا انہیں پنجاب تو انہیں جا کے مسلمانہ دی دھی دی قبر کھولی، شرف النساء دی قبر کھولی۔ اقبال یہی تو گل کی تھی خالصہ شمشیر و قرآن را ببرد اندراں کشور مسلمانی بمرد۔ انہیں جا کے مسلمانہ دی دھی دی قبر کھولی، نالے قرآن اقبال کہندا چک لے، نالے تلوار چک لئی۔ کہنے لگا اس دن پھر مسلمانی مر گئی سی، اس دن پھر مسلمانی ختم ہو گئی سی جڑے اپنی دھی دی قبر دی حفاظت بھی نہ کر سکتے۔ توجہ جی میں گل تسی کی چاہندے ہو پھر کہ تھے رنجیت سنگھ دے پھر تھے دور آمن ظہیر الدین بابر چھٹی ہو جائے، علاء الدین خلجی چلے جان برے صغیر چو، التمش چلے جان جنہ دیاں جناب سنتا بھی پہلیاں قضا نہ ہوئیاں اثر دیاں تے شاہ دیاں، ایڈے وڈے وڈے شیر شاہ سوری دے دور پتہ ہے کابل تو ایک زنانی انج سونے دا تھاڑ لے کے چلتی سی کابل کلیاں انج رکھ کے کہ دہلی تک کسی چور دی جرت نہیں سی کوئی میلی اکھوں نو ویکھے۔ کیا سارے شیر ساڑے مک گئے، انہاں دی کوئی تذکرے نہیں ایسا کرنے تے مڑ کے رنجیت سنگھ کانے دیا نہ گلاں کرنیاں، پھر سکھاں دی مڑی نو مدینے نہ تشبیہ دینی، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے خاک طیبہ۔ اقبال تو دس ہے مدینہ پاک دی مٹی دی کی قیمت ہے؟ کہندا خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست اے خن کے شہرے کے آنجا دل برست۔ کیا تسی اتنے کی ہونے لگ پیا؟ تسی ساڑے نال کھڑے ہو وہ جتھے بھی بیٹھو انہاں کہا اب حضور کا دین آئے گا، بس
کوئی مرے کوئی جیوے تساں 72 سال ہی تو دند گسائے کیوں جی ساڑھے پاسے داندا نہیں نہ بندے اور چھوڑ دے گھا کھان واسطے کیوں جی راکھویں داندا دے دند گھس وے نے نا بھائی کپ کے پاؤ جوار باجرا موٹ بھی نال مونگ پھلی بھی ساری چیزاں دانداں راکھویں بن کے پاؤ میرے والد صاحب خود جو دھپاں تے جا کے کپڑ میں میں کہ جناب اساں داندیاں کھول دیو آپ پہ چرسی تسی اے بادشاہ آدمی ہو کہنے لگا افضا تینوں نہیں پتا راکھویں دے دند گھس وے نے سمجھ آئی اساں راکھویں نہیں چھوڑے نا تے تساں دند گسائے 72 سال غیراں دے نعرے لا لا کے انہاں دنداں نو دوبارہ لاؤ پان ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں لبیک یا رسول اللہ دے ذریعے انہاں نو لاؤ پان اقبال کہندا شیر بیدار از فسون میش خفت انحطاط خیشرا تہذیب گفت اقبال کہندا ایک بندہ قریب تو گزرے تے شیر پہ گھا کھاوے انہیں کہا شیرہ تینوں کی ہویا اور شیرہ بھی کدی گھا کھا دیں انہیں کہا یار ایک بھیڑ ملی سی تو اس بھیڑ نے میں نے جناب بڑی ڈاڑے ڈرایا کہ اللہ آپ ہمارا گوشت کھاتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے تو میں نے اس بھیڑ نے ڈرا دیتا میں کیا پھر ان کی کریے وہ بھیڑ کہنی گھا کھایا کرو اور بندہ کوئی علامہ ابو ذر جیسی انہیں کہا جلیا شیران دی فطرت دے خلاف کام کر رہا یا شیر کلوانا چھڑ تو یا تے بھیڑا میں نہ چار او شیر نو غیرت آئی انہیں چھاڑ ماری بھیڑ نو جایا چک تے دان تے بیٹھا گھسا اور جب چک پایا تو چک تو پیا کوئی نہیں انہیں کیا شیعوں نے کیا انحطاط خیشرا تہذیب گفت انہیں کہا مولانا ابو ذر صاحب تسی اپنے مدرسے جاؤ اب وقت کا تقاضا یہی ہے کہ شیر بھی گھاس کھائے ہاں سمجھ آئی انحطاط توجہ جی اب کیوں جی ساڑھے بڑے جڑا نا تیل مطلب ڈنگرا ہونا جڑا تو انہوں پتہ ہے نا دندہ میں چونا دے پھاس جاندہ ہے تو پھر کوڑا تیل لاندے بڑے نال نہ چوپڑ دے پھر وچوں باہر کٹ دے 8 دن تیل لاندے پھر دان تکڑا ہو جاندا دند پھر اودے بڑے مضبوط ہو جاندے پتہ ہے نا تیلے نہ چوپڑ دے کوڑے تیل نہ ہاں جی ہن انہاں نکے جاگتاں نو کی پتہ ہے گل میں کی کر رہے ہاں جی سمجھ آئے کیوں جی تے اے دند اپنے دنداں نو چوپڑو لبیک دے نعرے نہ عن انس بن مالک قال کان رسول اللہ میں ہن گل میلاد شریف تے کر کے مکان لگا تسی انجا ہن جم کے بیٹھنا ہے پھر اے نہیں کہ میں گل کی تھی تسی جناب جتیاں میریاں کتھے نو میری چادر کتھے رہ گئی اور گڈی کیڑے پاسے کھڑی گڈی بھی اتھی کھڑی جتیاں بھی اتھی پئی جتھے تساں رکھیا اے ہن توجہ نال سننی گل مطلب تسی جے ٹر پینا ہے تو پھر میں گل نہیں سنانا بہنا ہے کہ ٹرنا ہے پکی گل ہے لو جی عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس حضور سب تو بڑے سونے حضور جا سخی کائنات کوئی نہیں تے رسول اللہ جا بہادر کوئی نہیں کائنات پہلا لفظ احسن الناس حضور سب تو سونے ہون امام حسن کو سنو کی فرماندے میرے نانا جان کیوں جا سونے سے تاکہ پھر بعد حضرت صاحب میں نے یہ نہ فرمان بھی تو میلاد تو بیان کوئی نہیں کیتا ہاں جی جی اے ہن نال کئی وچ بیچارے کئی بیٹھے ہونے کیوں جی سرکار کی آمد سرکار کی آمد مرحبا شیرو این کر کے نعرہ لاؤ سرکار کی آمد اے سبحان اللہ اے نعرہ لا دے بندہ عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سالت خالی ہند بن ابی حالا وکان مصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا اشتہی ان یصف لی منہا تعلق بی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلال وجو تلال القمر لیلت البدر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم الحامت رجل الشعر ان فرقت حقیقت فرقها والا فلا يجاوز شعره شحمت اذنه اذ هو وفره اظهر اللون واسع الجبین ازج الحواجب صوابغا من غیر قرن بینهما عرق يدر الغضب اقن العرنین له نور يحسبه من لم يتعمل وشم قص اللحيا سال الخدين دلي الفم مفلج الاسنان دقيق المسربة
کان عنق اجید دمید فی صفاء الفدا معتدل الخلق بادن متماسک سواء البطن والصدر عریض الصدر بعید ما بین منکبین ضخم الکرادیس انور المتجرد موصول ما بین اللبۃ والسرۃ بشار یجری کالخط عاری الثدیین والبطن مما سوا ذلك شعر الذراعین والمنکبین وعال الصدر طویل الزندین رحب الراحت شسن الکفین والقدمین سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان اللخمسین مسیح القدمین ینبو عنہم الماء اذا زال زال کلا یخطو تکیفا ویمشی ہونا ذریع المشیت اذا مشا کانما ینحط من سبب واذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظروا الى الارض اکثر من نظری الى السماء جل نظر الملاحظت یسوق اصحابہ یبدو ملکی اللہ تعالیٰ تو آنو تے مینو حضور دی محبت عطا فرمائے کہا کان بند کر دے زندگی سننی نہیں انہوں نے کہا یار دی گل سنا ملان لمے پینڈ اے نہیں کان اس واسطے بالکل بند کر کے رکھنے بس ساڑھا ایک کوئی منشور ہے جڑا کہے جناب بڑے پینڈ دی سڑک بن گئی انہوں نے کہا ساڑھے پیو دادے بغیر سڑکاں تو ہی ٹر دے رہے اس تو جان بن جی کیوں جی اے ہون تو ویسے ہی کچھ شاید نہیں رہی ہے تسی نہیں کھادا پاندے ادھر تھوڑی مہربانی کھادا نہ پایا کرو اے بکریاں دے جناب پایا کرو کی کہندے ہیں ساڑھے پاسے ہاں پایا کرو اے زبانہ دے ذائقے موک گئے ساری پلاسٹک دیاں چیزاں آج کل کھیرا کھان نہ کیا مطلب ہے کھیرا تا کھان دیں اگ جل رہی ہوئے کھاڑے ویچ اندر جا کے آج کل ویسے اتنی ٹھنڈے کھیرا کھا کے بندے نے میدہ سکڑنا ہے کہ کھولنا ہے ہر شاید اللہ تعالیٰ نے موسم پیدا کیتا ہے اس موسم میں کھیرے ہونے اس موسم میں نیمبو ہونے اس موسم میں مالٹے ہونے ایسے جناب ہون انگور کا کی مطلب ہے ہون بھی انگور بھی کی جا رہے اے ساریاں چیزاں تباہی بربادی دیاں وہ خالق مالک نے جڑی تواڈے موسم واسطے جڑی چیز بنائی نا وہ بہتر جاندا کہ تواڈے واسطے کیڑی شے مفید ہے ہاں یہ ساری مصنوعی چیزاں کو جان چھڑاؤ تے بالکل اپنے گھر دیاں چیزاں کھاؤ تے گھر وچ باویں چٹنی کٹ کے کھاؤ تے بازار دیاں چیزاں کو جان چھڑاؤ قرآن مجید دی تلاوت کرو ہزاراں لکھاں بیماریاں دے قرآن مجید دی تلاوت بندے نو بیماریاں تو بچان دی تسی ویکھ کے جدی نظر کمزور ہے ویکھ کے 4 دن پڑھے قرآن نے تیز نہ ہوئی فقیر نو نہ پلو کیوں جی مفت نسخے جناب 5 ٹائم مسواک کرو نظر تیز نہ ہوئے میدہ صحیح نہ ہوئے مولی خادم نو نہ پلو اپنے آپ نو بدلو قرآن دی تلاوت کرو اپنے بچے نو قرآن مجید سکھاؤ حضور دا میں جڑا پڑھی نا حدیث پاک شمائل ترمذی لے کے او مولانا تے حدیث پڑھ چھڈی اچھا رسول اللہ دا مبارک چہرہ ہو جیسی حضور دیاں مبارک پلکاں ہو جیاں سن حضور دے مبارک ابرو ہو جے سن رسول اللہ دیاں مبارک زلفاں ہو جیاں سن حضور دے مبارک دندان ہو جے سن وہ گل ہے لب ہے وہ گل ہے لب ہے نازک ان کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں 1400 سال حضور دے لب آئے مبارک دے بارے کسی نے جی گل نہیں کہتی جڑی امام احمد رضا نے کی تھی عشق و محبت اعلی حضرت تو انکار کر شاعروں کا بنا تاکہ درد بڑا دور تک جاوے عشق و محبت رخ دن ہے یا میرے سما رخ دن ہے یا میرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اے نا حدیثاں دا ترجمہ پیر میرے علی شاہ صاحب بولے الطیف سرا من طلعته والشذو بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں دو ابرو کا اس مثال دسن جتو نوکے میاد تیر چھٹن لباں سرخا کھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانوں سب بنیاں اے صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں قبلہ کاری صاحب میں نے بلایا تسی اتنے مشکلات نال آئے ہو تسا لکھا روپے خرچ کیتے اپنے پیٹرول تے لوگ آئے
کوئی کسی نو جناب پیسے نہیں بھیجے گئے، میں بھی آ گیا کتا پاک رسول اللہ دا، تسی بھی آ گئے، مقصد کے وے اے صورت انشاءاللہ پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر، قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں۔ توجہ جی، بات سن، بات توجہ، اللہ دے بندے ہو، واللہ اور کوئی مقصد کوئی نہیں، اتنا ہی مقصد ہے، حضور نال انج پیار کرو کہ قیامت والے دن حضور خود فرمان او فلانا کدھر گیا انہوں بلا، او فلانا کدھر گیا، میری خاطر انہیں بڑے دکھ جھلے نے، انہیں بڑی تکلیفاں جھلیاں، اور میری بارے تو گل سنی نہیں انہیں ساری زندگی، وہ دے کان بند رہے، ساری کان بند کر دے، حضور دی شان کوئی بیان کرے، انہیں کہا مولانا اور دسو یار کمل، اور دس اور گل کرے، انہیں کہا مولوی چپ، اے گل اے ناموس رسالت، بے شک ہاں جی چپ کر، حضور دی شان تو مولوی پہ 5 فٹ تو تیرے تو بدبو آندی منوسا، تے جنہ تے پیشاب مبارک بھی خوشبو آندی تو انہاں دے بارے گل نہ کرنا۔ نہیں کتا پاک شیر تے اے بیٹھے نہیں، میں تے میرا تعارف ایک ہوئی ہے، اے میرے کو تسی کھسنا چاہندے، ہاں اے ہی تعارف، لوگا کہنا ہے اپنی ذات واسطے لگیا، جدو اپنی ذات دی نفی کرتے ہو کم ہوندے ہی تاں۔ توجہ، یا رسول اللہ، ہاں جی ایک کوئی گل ہے، لیکن کتا غیرت مند ہے ضرور، کدی کسی دے دروازے تو بوٹی کھان نہیں گیا۔ دسو ظہیر الدین بابر دی قبر تے کی گزری ہونی، او دی روح کتنی مسترب ہوئی ہونی، رانا سانگا نال او دا مقابلہ ہویا سی ہندو نال، او دی 80,000 فوج سی تے ظہیر الدین بابر کول 10,000 فوج سی، 10,000 تے 80,000 دا کی مقابلہ ظہیر الدین بابر ہیں جدو کھڑا ہویا نا گھوڑے تے تلوار لے کے تے اپنی فوج نو کہنے لگا تھوڑی دیر کے بعد اب سب ہم شہید ہو جائیں گے، ظاہر 80,000 تے 10,000 دا کی مقابلہ سی، انہیں دیکھا کہ فوج دا جناب جڑا ہو ایسی نہ سوچ وہ بڑی نیچے چلی گئی، اس کو کہتے ہیں کردار اور اس کو کہتے ہیں الامام الجنہ۔ حضور نے فرمایا امام ڈھال ہوتا ہے، یقاتل بہ، اس کی قیادت میں لڑا جاتا ہے، امام ڈھال ہوتا ہے۔ جدو ظہیر الدین بابر ویکھیا میری فوج جڑی وہ بالکل بزدل ہون لگی، پھر تلوار لہرا کے انہوں نے کی تھی، انہیں کہا جب مرنا ہی ہے تو ذرا شان سے مرنا ہے۔ 10,000 بندے نے علامہ 80,000 نو شکست دے دیتی۔ بابری مسجد مندر دی جگہ نہیں بنی، انہوں نے جڑا وہ رانا سانگا والا درد ہے نا وہ صدیاں بعد بھی نہیں بھولیا، انہوں نے کہا اس دی نا دی مسجد ہے انہوں گراؤ تے تھے مندر بناؤ تاکہ ظہیر الدین بابر کو اسی اینٹ بدلہ لویے۔ ایتھے اے جے نالائق لوگ آ رہے ہیں جڑے مندران دی تعمیر واسطے منصوبے بنا رہے ہیں کہ اسی مندر پاکستان سارے پرانے تعمیر کر رہے ہیں، تسی کی کرنا ہے میں نے یہ دسو، ساڑی چگلیاں کرنی آن تسی پچھے بہ کے مولانا صاحب اینج گلاں کر دیں مولانا صاحب بڑی ڈاڈیاں گلاں، دسو کیڑیاں میں ڈاڈیاں گلاں کرنا، میں تو اتنا ہی کہندا کہ اور رنجیت سنگھ شیر پنجاب نہیں اور داتا علی اجمیری شیر پنجاب ہے، میں سلطان الہند شیر پنجاب ہے، کیوں جی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی شیر ہند ہے، محبوب الہی شیر ہند ہے، نور الدین زنگی شیر ہند ہے، کیوں جی شہاب الدین محمد غوری شیر ہند ہے، التمش شیر ہند ہے، علاء الدین خلجی شیر ہند ہے، سلطان ٹیپو شہید شیر ہند ہے، شیر شاہ سوری شیر ہند ہے، سب تو بڑا مندر اربن نے بنوا دیتا۔ تے تسی ایتھے جدوں شیر پنجاب بن گیا تے اسی ایتھے آواز کریں گے تسی کیوں مندر بنایا، تے وہ کہن گے تسی سکھاں نو شیر پنجاب بنا چھڈیا، ساڈا کی احتجاج کردے ہو، تسی بھی تے ایو جہی آؤ، ایتھے چیزاں اسی نہیں بنن دینیاں، سمجھ آئی؟ ایتھے جڑے مخبر بیٹھے میں لاہور بھی یہ گل کر رہا کہ اس نو مجسمہ فوراً ہٹاؤ، ہاں اسی نہیں کہندے داتا صاحب دا لاؤ مجسمے نو رہن دیو، لیکن اتھے ایک تلوار لا دیو جتھے لکھو محمد عربی دے غلامہ، اے تلوار لے کے برے صغیر جائز، کیوں جی باز آ جاؤ ان حرکتوں تو، یا پھر ساڑی زندگی کوئی میں نہیں مانا رکھتی کہ اسی شیر پنجاب دے تھلے لکھے ہوئے تے اتھے ساڑے بچے جا کے قلعے وچ ویکھن کے جناب اے شیر پنجاب ہے، جنہیں گورنر عبدالصمد دی دھی شرف النساء جڑا قرآن رکھ کے تے نال تلوار رکھ کے پڑھ دی ہوندی سی قرآن، تے دی ماں کہنے لگی دھی اے تو کی کرنی قرآن تے پڑھ دی والا تلوار کیوں رکھ دی؟ اقبال کہندا او شرف النساء گورنر عبدالصمد دی بیٹی، وہ کہنے لگی ماں تینو پتہ نہیں این تو قوت حافظ یک دیگرن اور کائنات زندگی را محورن، مومنہ را تیغ با قرآن بس است اور تربت مارا ہمی سامان بس است، خالصہ شمشیر و قرآن را ببرد اندراں کشور مسلمانی بمرد۔
اقبال کو پوچھ لینا سی رنجیت سنگھ کانے نے کی کیتا جدو قبضہ کیتا انہیں پنجاب تو انہیں جا کے مسلمانہ دی دھی دی قبر کھولی شرف النساء دی قبر کھولی اقبال یہی تو گل کی تھی خالصہ شمشیر و قرآن راہ ببر اندراں کشور مسلمانی بمر انہیں جا کے مسلمانہ دی دھی دی قبر کھولی نالے قرآن اقبال کہندا چک لے نالے تلوار چک لئی کہنے لگا اس دن پھر مسلمانی مر گئی سی اس دن پھر مسلمانی ختم ہو گئی سی جڑے اپنی دھی دی قبر دی حفاظت بھی نہ کر سکتے توجہ جی میں گل تسی کی چاہندے ہو پھر ایتھے رنجیت سنگھ دے پھر ایتھے دور آمن ظہیر الدین بابر چھٹی ہو جائے علاؤدین خلجی چلے جان برے صغیر چو التمشری چلے جان جنہ دیاں جناب سنتا بھی پہلیاں قضا نہ ہوئیاں اثر دیاں تے شاہ دیاں ایڈے وڈے وڈے شیر شاہ سوری دے دور پتہ ہے کابل تو ایک زنانی ہے سونے دا تھاڑ لے کے چلتی سی کابل کلیا انج رکھ کے تے دہلی تک کسے چور دی جرت نہیں سی کوئی میلی اکھوں نو ویکھے کیا سارے شیر ساڈے مک گئے انہاں دی کوئی تذکرے نہیں ایسا کرنے تے مڑ کے رنجیت سنگھ کانے دیاں نہ گلاں کرنیاں پھر سکھاں دی مڑی نو مدینے نہ تشبیہ دینی حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے خاک طیبہ اقبال تو دس ہے مدینہ پاک دی مٹی دی کی قیمت ہے کہندا خاک طیبہ از دو عالم خوش ترس اے خن کے شہرے کے آنجا دل برس کیا تسی کتے کی ہوڑ لگ پیا تسی ساڑے نال کھڑے ہو وہ جتھے بھی بیٹھو اور نہ کہ اب حضور کا دین آئے گا بس کوئی مرے کوئی جیوے تسا 72 سال ہی تو دند گسائے کیوں جی ساڑھے پاسے داندہ نہیں نہ بندے اور چھوڑ دے گھا کھان واسطے کیوں جی راکھویں داندہ دے دند گھس وے نا بھائی کپ کے پاؤ جوار باجرہ موٹ بھی نال موں پھڑی بھی ساری چیزاں داندہ راکھویں بن کے پاؤ میرے والد صاحب خود جو دھپاں تے جا کے کپڑ میں میں کہ جناب اساں داندیاں کھول دیو آپ پہ چرسی تسی اے بادشاہ آدمی ہو کہنے لگا افضا تینوں نہیں پتا راکھویں دے دند گھس وے سمجھ آئی اساں راکھویں نہیں چھوڑے نا تساں دند گسائے 72 سال غیراں دے نعرے لا لا کے انہاں دنداں نو دوبارہ لاؤ پان ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں لبیک یا رسول اللہ دے ذریعے انہاں نو لاؤ پان اقبال کہندا شیر بیدار از فسون میش خفت انحطاط خیشرا تہذیب گفت اقبال کہندا ایک بندہ قریب تو گزرے تے شیر پہ گھا کھاوے انہیں کہا شیرہ تینوں کی ہویا اور شیرہ بھی کدی گھا کھا دیں انہیں کہا یار ایک بھیڑ ملی سی تو اس بھیڑ نے میں نے جناب بڑی ڈاٹے ڈرایا کہ اللہ آپ ہمارا گوشت کھاتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے تو میں نے اس بھیڑ نے ڈرا دیتا میں کیا پھر ان کی کریے وہ بھیڑ کہنی گھا کھایا کرو اور بندہ کوئی علامہ ابو ذر جیسی انہیں کہا جلیا شیران دی فطرت دے خلاف کام کر رہا یا شیر کلوانا چھڑ تو یا تے بھیڑا میں نہ چار او شیر نو غیرت آئی انہیں چھاڑ ماری بھیڑ نو جایا چک دن تے بیٹھا گھسا اور جب چک پایا تو چک تو پیا کوئی نہیں انہیں کیا شیعوں نے کیا انحطاط خیشرا تہذیب گفت انہیں کہا مولانا ابو ذر صاحب تسی اپنے مدرسے جاؤ اب وقت کا تقاضا یہی ہے کہ شیر بھی گھاس کھائے ہاں سمجھ آئی انحطاط توجہ جی اب کیوں جی ساڑھے وڈے جڑا نا تیل مطلب ڈنگرا ہونا جڑا تو پتہ ہے نا دندہ میں جو دے پھس جاندہ ہے تو کوڑا تیل لاندے بڑے نال نہ چوپڑ دے پھر وچوں باہر کٹ دے 8 دن تیل لاندے پھر دان تکڑا ہو جاندا دند پھر اودے بڑے مضبوط ہو جاندے پتہ ہے نا تیلے نہ چوپڑ دے کوڑے تیل نہ ہاں جی ہن انہاں نکے جاگتاں نو کی پتہ ہے گل میں کی کر رہے ہاں جی سمجھ آئی کیوں جی تے اے دند اپنے دنداں نو چوپڑو لبیک دے نعرے نہ عن انس بن مالک قال کان رسول اللہ میں ہن گل میلاد شریف تے کر کے مکان لگا تسی انجا ہن جم کے بیٹھنا ہے پھر اے نہیں کہ میں گل کی تھی تسی جناب جتیاں میریاں کتھے نو میری چادر کتھے رہ گئی اور گڈی کیڑے پاسے کھڑی گڈی بھی اتھی کھڑی جتیاں بھی اتھی پئیاں جتھے تساں رکھیا اے ہن توجہ نال سننی گل مطلب تسی جے ٹر پینا ہے تو پھر میں گل نہیں سنانا بہنا ہے کہ ٹرنا ہے اب پکی گل ہے لو جی عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس حضور سب تو بڑے سونے حضور جا سخی کائنات کوئی نہیں تے رسول اللہ جا بہادر کوئی نہیں کائنات پہلا لفظ احسن الناس حضور سب تو سونے ہون امام حسن کو سنو کی فرماندے میرے نانا جان کیوں جا سونے سے تاکہ پھر بعد حضرت صاحب میں نے یہ نہ فرمان بھی تو میلاد تو بیان کوئی نہیں کیتا ہاں جی جی اے ہن نال کئی وچ بیچارے کئی بیٹھے ہونے کیوں جی
سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مرحبا شیرو این کر کے نعرہ لاؤ، سرکار کی آمد، اے سبحان اللہ، اے نعرہ لا دے بندہ۔ عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالی ہند بن ابی حالہ وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا اشتہی ان یصف لی منہا تعلق بی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلال وجو تلال القمر لیلۃ البدر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم الحامت رجل الشعر ان فرقت حقیقت فرقها والا فلا يجاوز شعره شحمت اذنه اذ هو وفره اظهر اللون واسع الجبین ازج الحواجب صوابغا من غیر قرن بینهما عرق يدر الغضب اقن العرنین له نور يحسبه من لم يتعمل وشم قص اللحیا سال الخدین دلی الفم مفلج الاسنان دقیق المسربت کان عنقه جید دمید فی صفاء الفدا معتدل الخلق بادن متماسک سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عاري الصديين والبطن مما سوى ذلك شعر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان اللخمسين مسيح القدمين ينبو عنهم الماء اذا زال زال كلا يخطو تكيفا ويمشي هونا ذريع المشية اذا مشى كانما ينحط من سبب واذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظروا الى الارض اكثر من نظره الى السماء جل نظر الملاحظة يسوق اصحابه يبدأ من لقي اللہ تعالیٰ تو آنو تے مینو حضور دی محبت عطا فرمائے۔ کہا کان بند کر دے زندگی سننی نہیں، انہاں کہا یار دی گل سنا ملان لمے پینڈے اے نہیں کہنے اس واسطے، بالکل بند کر کے رکھنے۔ بس ساڑھا ایک کوئی منشور ہے جڑا کہے جناب تھوڑے پنڈ دی سڑک بن گئی، انہیں کہو ساڑھے پیو دادے بغیر سڑکاں تو ہی ٹر دے رہے اس تو جان بن جی کیوں جی اے ہون تو ویسے ہی کچھ شاید نہیں رہی ہے، تسی نہیں کھادا پاندے ادھر، تھوڑی مہربانی کھادا نہ پایا کرو، اے بکریاں دے جناب پایا کرو، کی کہندے ہیں ساڑھے پاسے، ہاں پایا کرو، اے زبانہ دے ذائقے موقع ہے، ساری پلاسٹک دیاں چیزاں۔ آج کل کھیرا کھان نہ کیا مطلب ہے، کھیرا تو کھان دین اگ جل رہی ہوئے تھاڑے ویچ اندر جا کے، آج کل ویسے اتنی ٹھنڈ ہے کھیرا کھا کے بندے نے میدہ سکڑنا ہے کہ کھولنا ہے۔ ہر شاید اللہ تعالیٰ نے موسم پیدا کیتا ہے، اس موسم میں کھیرے ہونے، اس موسم میں نیمبو ہونے، اس موسم میں مالٹے ہونے، ایسے جناب ہون انگور دا کی مطلب ہے، ہون بھی انگور بھی کی جا رہے، اے ساریاں چیزاں تباہی بربادی دیاں، وہ خالق مالک نے جڑی تواڈے موسم واسطے جڑی چیز بنائی نا وہ بہتر جاندا کہ تواڈے واسطے کیڑی شے مفید ہے۔ ہاں یہ ساری مصنوعی چیزاں کو جان چھڑاؤ تے بالکل اپنے گھر دیاں چیزاں کھاؤ تے گھر وچ باویں چٹنی کٹ کے کھاؤ تے بازار دیاں چیزاں کو جان چھڑاؤ۔ قرآن مجید دی تلاوت کرو، ہزاراں لکھاں بیماریاں دے قرآن مجید دی تلاوت بندے نو بیماریاں تو بچان دی۔ تسی ویکھ کے جدی نظر کمزور ہے ویکھ کے 4 دن پڑھے قرآن نے تیز نہ ہوئی فقیر نو نہ پلو، کیوں جی مفت نسخے جناب، 5 ٹائم مسواک کرو، نظر تیز نہ ہوئے، میدہ صحیح نہ ہوئے، مولوی خادم نو نہ پلو، اپنے آپ نو بدلو، قرآن دی تلاوت کرو، اپنے بچے نو قرآن مجید سکھاؤ۔ حضور دا میں جڑا پڑھی نا حدیث پاک شمائل ترمذی لے کے او مولانا تے حدیث پڑھ چھڈی، اچھا رسول اللہ دا مبارک چہرہ ہو جیسی، حضور دیاں مبارک پلکاں ہو جیاں سن، حضور دے مبارک ابرو ہو جے سن، رسول اللہ دیاں مبارک زلفاں ہو جیاں سن، حضور دے مبارک دندان ہو جے سن، وہ گل ہے لب ہے وہ گل ہے لب ہے نازک ان کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں۔ 1400 سال حضور دے لب آئے مبارک دے بارے کسی نے جی گل نہیں کہتی جڑی امام احمد رضا نے کی تھی۔ عشق و محبت، عشق و محبت، اعلی حضرت تو انکار کر شیو کبن تاکہ درد بڑا دور تک جاوے۔ عشق و محبت، عشق و محبت، رخ دن ہے یا میرے، رخ دن ہے یا میرے سما، رخ دن ہے یا میرے سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں،
خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں این حدیثاں دا ترجمہ پیر میر علی شاہ صاحب بولے الطیف سرا من طلعته والشذو بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں دو ابرو قوس مثال دسن جتو نوکے میاد تیر چھٹن لباں سرخا کھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانوں سب بنیاں اے صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں قبلہ کاری صاحب میں نے بلایا تسی اتنے مشکلات نال آئے ہو تسا لکھا روپے خرچ کیتے اپنے پیٹرول تے لوگ آئے کوئی کسی نو جناب پیسے نہیں بھیجے گئے میں بھی آ گیا کتا پاک رسول اللہ دا تسی بھی آ گئے مقصد کے وے اے صورت انشاءاللہ پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہو